شب جمعہ مدنی مرکز کراچی بتاریخ 28/12/2023 چینل امت محمدیہ۔ مانگی، کافی دیر تک دعا مانگتا رہا، اس کی دعا کو بھی دیکھتے رہے۔ جب وہ نماز اور دعا سے فارغ ہوا تو اس کو قریب بلایا کہ بیٹا بات سنو۔ بیٹھ گیا، کہتے بیٹا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ یہ کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ اچھی تربیت سے کیا مراد؟ کہ تمہیں نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینے کا رخ قائم کیا ہے، بہت اچھی تربیت کی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے تو والد کا، میں چھوٹا سا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو میری تربیت تو میری والدہ نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، کیا مائیں تھی، کیا گودیں تھیں جن میں ایسے بچے پیدا ہوتے تھے، ایسے بچے، کیا طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، پوری دنیا کو انہوں نے اللہ اکبر، ماؤں کی تربیت تھی، گھروں کا ماحول تھا۔ تو کہنے لگا کہ میری ماں نے میری تربیت کی ہے۔ کہ اچھا۔ پھر خیال آیا کہ تو بچہ تو یتیم ہے۔ کہنے لگا کہ بیٹا میں تمہیں اگر تو تمہیں اپنی تربیت میں لے لوں، اپنی پرورش میں لے لوں۔ پہلے لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ کوئی یتیم بچہ ہے گھر خاندان میں، رشتہ داروں میں، اس کو شوق سے رکھتے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے گھروں میں سے وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے جی، اس میں ٹائلیں اتنی لگی ہوئی ہوں، اس کے جو ہے نا جی آگے لان بھی بنا ہوا ہو، اس کے رنگ روغن اس طرح کے، کیا کہا؟ نہیں، تمہارے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، وہ سب سے اچھا گھر ہے تمہارے گھروں میں سے۔ اور کسی شخص کے دل میں سختی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں نرمی آ جائے، تو یتیم بچوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں اپنی پرورش میں لے لوں۔ انہوں نے کہا کہ میری کچھ باتیں ہیں، آپ سن لیں، پھر جیسے آپ فرمائیں گے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ چچا مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آپ مجھے کھانے پینے کو دیا کریں گے؟ ہاں بیٹا پرورش میں لے رہا تو اس کا مطلب یہی ہے۔ اچھا مجھے سردی گرمی بھی لگتی ہے تو اس کا بھی انتظام کریں گے؟ بیٹا اس کا بھی انتظام کروں گا۔ کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے آپ شفا اور صحت بھی دیں گے؟ خاموش ہو گئے۔ کہ بیٹا دوائی تو میں لا کے دے سکتا ہوں، شفا اور صحت تو اللہ دیتا ہے، اللہ دے گا۔ اچھا میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ بھی کریں گے؟ زندگی اور موت تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا تو پھر آپ میرے آدھے کام کریں گے، آدھے کام آپ نہیں کریں گے میرے، تو مجھے اس اللہ کی ذمہ داری میں رہنے دیں جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے تندرستی دیتا ہے، میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ایمان کسی ماں نے سکھایا اس کو، کسی ماں نے اس کی تربیت کی۔ میرے بھائیو، اللہ سے لینا، اللہ کے بندے بننا سیکھنا، اس کو نماز، عبادات، یہ سب عبادات اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے ہیں۔ تقوی اختیار کرنا، تو جو روزہ رکھے گا اللہ اس کو تقوی دے گا، اور تقوی پر اللہ ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک صحابی کعب بن مقداد رضی اللہ عنہ ایک جگہ جنگل میں فارغ ہونے کے لیے بیٹھے تو دو چوہے کھیلتے ہوئے آ گئے۔ انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کے ایک چوہے پر رکھ دی، دوسرا چوہا پریشان ہو گیا اپنے ساتھی کی وجہ کہ میرا تو ساتھی پکڑا گیا، تو ادھر ادھر دیکھتا رہا، جب نہیں انہوں نے چھوڑا تو چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس کے منہ میں سونے کا ایک سکہ تھا جس کو اشرفی یا دینار کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں تقریباً اس کی قیمت کو 70-80 ہزار روپے کے قریب بنتی ہے، ایک سکے کی قیمت ہے۔ وہ سامنے لا کے ڈال دیا اور دیکھنے لگا، میرے ساتھی کو چھوڑ دیں، اب نہیں چھوڑا، پھر چلا گیا، پھر گیا اور ایک سکہ اور لا کے سامنے رکھ دیا، پھر دیکھا کہ بھی اب چھوڑ دیں، اب بھی نہیں چھوڑا، پھر گیا تیسرا سکہ لیا، کرتے کرتے 17 اشرفیاں سامنے لا کے رکھ دی، پھر بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، اب پھر گیا
اور جا کے وہ جو خالی تھیلی رہ گئی تھی نا اپنے دل سے وہ بھی نکال کے لیا، وہ بھی سامنے لا کے رکھ دی. اب دیکھنے لگا کہ بھئی اب تو چھوڑ دو، کچھ نہیں رہا میرے پاس دینے کے لیے. انہوں نے وہ ٹوپی جو ہے وہ اپنی سر سے ہٹائی. اب دونوں چوہے کھیلتے ہوئے چلے گئے. انہوں نے وہ اشرفیاں اس تھیلی میں ڈال لی اور لے کے حضور کے پاس آ گئے. سارا قصہ آپ کو سنایا، آپ نے کچھ باتیں پوچھی ان سے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ روزی ہے جو اللہ نے تمہیں غیب سے عطا فرمائی ہے. چونکہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو غیب سے روزی عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا، یہ عبادات اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے ہیں. ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ بھائی تم اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنو. کہاں تم بھیک مانگتے پھرتے ہو، ملکوں کے پاس کشکول لے کے پھرتے ہو، جی فلاں حکومت والے ہماری مدد کرتے ہیں، فلاں ملک والے ہماری. جو اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ سے لینا سیکھو. اتنے بڑے بڑے اعمال اللہ نے ہمیں دے دیے ہیں. جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ پاک خشکی اور تری میں اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. ضائع نہیں ہو سکتا اگر زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے. صدقہ کرنے والا، صدقہ دینے والا، قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا. اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی خبریں ہیں. وہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ کے رسول سے زیادہ سچا کون ہے؟ ان کی دی ہوئی خبریں ہیں کہ جو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں. اللہ ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی عمر کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، اس کی عمر کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، اس کے مال کو بھی بڑھا دیتے ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے اوپر سے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوزات بھائی ہیں. آپ نے ان کے امامے کا اور پچھلا شملہ جو ہے پکڑا، ان کو متوجہ کیا، کہا کہ اے زبیر میں اللہ کا قاصد ہوں تمہاری طرف خاص طور سے اور باقی لوگوں کی طرف عام طور سے. مطلب یہ کہ میں چند باتیں تمہیں خاص طور سے کہنے لگا ہوں، تمہیں توجہ سے سنا. اس میں کچھ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس میں سے چند باتیں کہ زبیر خرچ کر، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر. رزق کا دروازہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نوکری کا راستہ، ملازمت، یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کا. تو لیکن روزی وفی السماء رزقکم، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے اور وعدہ کر رکھا ہے تمہیں ملے گی. رزق جو ہے وہ آسمانوں سے اترتا ہے کہ رزق کا دروازہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے. ہر روز ہر آدمی پر اس دروازے سے صدقہ ہوتا ہے، اس کی عطا کے بقدر، اس کے صدقے کے بقدر، اس کی نیت کے بقدر اور اس کے خرچ کے بقدر. اے زبیر جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس پہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، جو کمی کرتا ہے اس پہ کمی کر دی جاتی ہے، جو روک لیتا ہے اس سے روک لیا جاتا ہے. اے زبیر سخاوت اللہ پر یقین سے پیدا ہوتی ہے اور بخل اللہ پر شک سے پیدا ہوتا ہے. سخاوت اللہ پر یقین سے پیدا ہوتی ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ عبادات اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے ہیں کہ آدمی اللہ کا بندہ بن کے عبدیت اور عبادت والی زندگی اختیار کرے. یہ راستے ہیں اللہ کے ہاں سے لینے کے ذریعے ہیں. یہ اب حج تو زندگی میں ایک دفعہ اور وہ بھی سب پر نہیں، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ وہ بھی سب پر نہیں، روزہ سب پر لیکن سال میں ایک مہینہ. لیکن نماز ایک ایسی عبادت دے دی، نماز ایک ایسا عمل دے دیا جو دن میں 5 دفعہ تو سب پر فرض کر دیا. جب تک ہوش ہے بستر پہ لیٹے پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو. جب تک ہوش ہے سمجھ ہے نماز پڑھنی ہوگی. اس کی ترتیب پھر علماء بتاتے ہیں، تفسیر اس کی بتاتے ہیں. تو نماز اللہ کے خزانوں سے لینے کا سب سے بڑا راستہ ہے، ہر وقت کا عمل ہے. فرض نماز ہے، پھر اس کے ساتھ سنتیں ہیں، کہیں نفل نمازیں، ایسی نفل نمازیں جن کا وقت مقرر ہے، تہجد، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے.
دیکھیں روزی کی برکت ہم نے چاشت کی نماز میں پائی، چاشت کی نماز میں پائی۔ تہجد کے وقت میں اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کریں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کریں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا ہم سوال پورا کریں۔ اشراق میں 2 رکعت پڑھ لو، اللہ پاک مقبول حج اور اس کا مقبول حج کا ثواب دے گا، اور 2 رکعت اور پڑھ لو تو سارے دن کے کام اللہ بنا دے گا۔ نماز نفل نمازیں، فرض نمازیں، ایسی نفل نمازیں جن کا وقت مقرر نہیں ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اسی طرح اس میں صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے۔ قحط آ گیا، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، کہیں تنگی آ گئی، حالات ایسے آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ جو امت ایمان اور عمل کے راستے سے چمکتی ہے، وہ میرے بھائیوں مال اور ملک کے راستے سے کبھی نہیں چمک سکتی، یہ ضابطہ ہے۔ جو امت ایک دفعہ مال اور یعنی عمل اور ایمان اور عمل والے راستے سے عزتیں پاتی ہے، اس کو مال کے راستے سے کبھی عزت نہیں ملے گی، اسے حکومتوں کے راستے سے کبھی عزت نہیں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں قحط آ گیا، اور اب انہوں نے خط لکھا، اس میں حضرات صحابہ کرام یہ امت کے لیے معیار ہے، نمونہ ہے، میں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، یعنی اس امت کے ذمے تھا اقوام عالم کو اس کی طرف رہنمائی کرنا۔ ہم ہی سو گئے داستان، خود ہی بھول گئے کہ ہمیں کیا کرنا تھا، کس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام کی جتنی زندگی ہے یہ سب امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے لیے معیار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اب مدینہ میں قحط آ گیا، پریشانی ہوئی، اور پریشان ہوئے بہت کہ میرے زمانے میں میرے ہوتے ہوئے امت جو ہے وہ امت جو ہے میری ہلاک ہو جائے گی، حضور کی امت ہلاک ہوگی، اس پہ بہت قلق۔ انہوں نے خط لکھا عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، وہ مصر میں تھے اس وقت، کہا کہ تم مصر میں ہو اور وہاں ہر قسم کی فراوانی ہے، اور یہاں مدینہ میں قحط ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں اتنا سامان بھیجوں گا کہ اونٹ کا پہلا جو قافلے کا پہلا اونٹ جو سامان سے لدا ہوا ہوگا مدینہ میں ہوگا، اور آخری مصر میں ہوگا۔ بھیجا، اتنا لمبا چوڑا قافلہ بھیجا، سامان آیا وہاں سے، اور لیکن قحط پھر بھی دور نہیں ہوا۔ اسباب جتنے چاہے جمع کر لو، معاملہ تو آسمانوں سے چلتا ہے، حالات کے خالق اللہ ہیں، رب وہ ہے، مالک وہ ہے، اس کا نظام چلتا ہے، جتنا چاہے اتنا ہوگا۔ چیزوں کی قیمتیں آسمانوں سے طے ہوتی ہیں کہ ہر روز بیت اللہ پہ ایک فرشتہ اترتا ہے، جھنڈا گاڑتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج دنیا کی فلاں منڈی میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا اور فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا۔ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، آسمانوں سے طے ہوتا ہے۔ تو کیا دور نہیں ہوا، ایک صحابی انہوں نے بکری ذبح کی۔ جب بکری ذبح کی تو اس میں سے سوائے خون کے اور ہڈیوں کا کچھ نہ نکلا۔ اتنی قحط کی وجہ سے جانور بھی خشک ہو جاتے ہیں، گوشت بھی نہیں، اس میں سے بالکل ہڈیوں کے ساتھ لگ گیا۔ جب وہ ذبح کیا تو خون اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ نکلا، تو ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمد، واہ محمد، کہ یعنی اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ تو نہ ہوتا۔ اور اس غم کی وجہ سے بے ہوشی اور غنودگی ہو گئی، اس میں بے ہوشی کسی کیفیت ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اسی بے ہوشی میں ہی اور غنودگی میں ہی خواب دیکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ میں تو عمر کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔ اتنے میں ان کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ اندر تھے۔ تو باہر سے آواز دی، پوچھا کون کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے۔ اچھا، حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے کہ تو حضور کا تو وصال ہو چکا ہے۔ فوراً دوڑے باہر کی طرف کو کہ بھئی حضور نے بلایا، حضور کا طرف سے آدمی آیا۔ آتے ہوئے خیال آیا بیچ میں
کہ حضور کا تو وصال ہو چکا ہے. پھر خیر آ کے اسے پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا جی کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. کہا اچھا. اس کو ساتھ لیا اور مسجد میں آ گئے. الصلاۃ جامع الصلاۃ جامع اور لوگوں کو جمع کر لیا. فوراً کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو مشورے میں بیٹھنا, مشورے والوں کی طرف رجوع کرنا. جی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس زمانے میں. حضرت فرماتے تھے کہ 1 صدی کا ہیرا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس میں سے اللہ کے فضل سے ایک مشورے کا نظام اللہ نے ہمیں دے دیا. مسجد کی جماعت آپس میں مشورہ کرتی ہے. وہ بات سمجھ میں نہیں آتی اپنے منگل کے مشورے میں رکھ لیتے ہیں. وہاں بات سمجھ نہیں آتی اپنے مکی مسجد میں, مدنی مسجد میں بڑے مشورے والوں کے پاس آ جاتے ہیں. وہاں کو بات نہیں ہوتی اپنے ریوٹ والے حضرات کے پاس چلے جاتے ہیں. اللہ اور ایسی ساری دنیا کے ملکوں کا, یعنی اس دفعہ تقریباً کوئی کتنے ملکوں کے مہمان تشریف لائے ہوئے تھے. ان کے بڑے سب بڑے حضرات سے پوچھ کے چلتے ہیں. اللہ نے کرم کیا میرے مشورے کا نظام اللہ نے ہمیں دے دیا. مشورے سے صلاحیتیں ٹھکانے لگتی ہیں, استدالیں صحیح جگہ خرچ ہوتی ہیں. تو فوراً جمع کیا ساتھیوں کو, کہا کہ پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ مجھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا تھا مجھ میں کوئی فرق, کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ انہوں نے دیکھا, کہا کہ جیسے آپ حضور کے زمانے میں تھے آج بھی آپ اسی طرح سے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام کی ہم معیار یہی تھا کہ جس پہ ہمیں اللہ کے رسول چھوڑ کے گیا ہم نے اسی پہ رہنا ہے, ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ کی صاحبزادی حضور کی زوجہ محترمہ, ان کو کچھ صحابہ کرام نے آپس میں سوچا. پہلے انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جا کے حضرت عمر سے اپنے والد صاحب سے درخواست کرو ہماری طرف سے, لیکن ہمارے نام نہ بتانا, ان سے کہنا کہ کچھ اپنے اوپر رحم کریں. آپ اتنی مشقت میں اتنی تنگی میں آپ گزارا کرتے ہیں, اللہ نے اب آسانیاں کر رکھی ہیں, ملک فتح ہو رہے ہیں, کچھ تو آپ اپنے اوپر آسانی کریں. تو اور کہا ہمارے نام نہ بتانا جب تک ان کی رائے نہ معلوم ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں, آ کے عرض کیا, کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کی رائے پہلے معلوم ہو جائے. کہا بیٹی یہ بتا تو حضور کے گھر میں رہی ہے, یہ بتا کہ حضور کا بستر کیسا تھا, حضور کا کھانا کیسا تھا, حضور کا سارا پوچھے, ایک ایک چیز پوچھی. اس کے بعد ایک بات کہی, کہنے لگی دیکھو میرے دو ساتھی تھے. ایک ساتھی ایک راستے پہ چلا, وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا. دوسرا اس کے پیچھے اس کے قدم پہ قدم رکھ کے چلا, وہ بھی منزل پہ پہنچ گیا. اب میں نے چلنا شروع کیا ہے, اگر میں ان کے قدموں پہ نہیں چلوں گا, ادھر ادھر ہو جاؤں گا تو میں ان سے نہیں مل پاؤں گا, میں ان تک نہیں پہنچ پاؤں گا. یہ تو میں نہیں کروں گا, یہ تو نہیں ہوگا. میں تو انہی کے قدموں کے نشانوں پہ قدم رکھ کے چلوں گا, مجھے تو وہیں پہنچنا ہے. ہمارے لیے معیار یہی ہے کہ جس پہ اللہ کے رسول امت کو چھوڑ کے گئے ہیں ہمیں وہاں پہنچنا ہے, ہمیں اس پہ پہنچنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, ساتھیوں سے پوچھا کہ بتاؤ یعنی کوئی فرق نہیں آیا, کوئی فرق. کہا اچھا اس کی بات سنو. ان کو بلا لیا, کہا سارا قصہ بیان کرو. اس صحابی نے سارا قصہ بیان کیا. کہا یہ ٹھیک کہتا ہے. میں نے کہا کہ عجیب بات, ایک طرف تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ میں تو عمر کو عقل مند آدمی سمجھتا تھا, اسے کیا ہو گیا؟ کہنے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کہ کیا مطلب؟ یعنی بات یہ ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں, آپ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں, آپ کہاں ان انتظامات کے چکر میں پڑ گئے؟ آپ تو اعمال والے ہیں, اعمال والے ہیں. اس موقع کا حکم دیکھیں, اس موقع کا عمل دیکھیں. فوراً تنبہ ہوا اور ساتھیوں کو ساتھ لیا, کہا اس موقع پر تو نماز استسقاء پڑھنی چاہیے. باہر لے گئے کھلے اور اس کے نماز استسقاء کا طریقہ علماء کرام بتاتے ہیں. نماز پڑھی اور خوب روئے, اس میں خود بھی روئے, سارا مجمع بھی رویا اور دعا مانگی. خوب مانگتے رہے. اتنے میں آسمانوں سے بادل آئے, بادل آنا شروع ہو گئے اور بادلوں سے آواز آئی, عطا کا غوث یا ابوالحفص, اے حفصہ کے باپ, اللہ کی مدد آ گئی, اللہ کی مدد آ گئی. اور بارش برسی اور سارا قحط اللہ نے دور کر دیا. یہ امت اللہ کے خزانوں سے لینے والی تھی.
عبادت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے اور میرے بھائیوں اعمال کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینا، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے لینے والے۔ اللہ نے دعا والا راستہ دے دیا اس امت کو، دعاؤں والا راستہ، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی دعا۔ اللہ سے مانگنا بنی آدم کی خوش قسمتی ہے، اور اللہ سے نہ مانگنا یہ بنی آدم کی بدبختی ہے۔ جو مانگتا رہتا اللہ سے میں دعا ضرور قبول کرتا ہوں، ضرور قبول کرتا ہوں، جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر مال حرام ہوگا تو دعا قبول کیسے ہوگی اس کی؟ اگر حرام مال سے پل رہا ہے، حرام مال جو ہے اس کو پہن رہا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اس کی؟ تو اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ تو دعا اللہ پاک ہاں اس کی قبولیت کی کہ یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگتا ہے اگر اس کے لیے مفید ہوتی ہے، یا اس سے کوئی بہتر چیز ہے اللہ دوسری چیز دے دیتے ہیں جو زیادہ اس کے لیے مفید ہوتی ہے، یا اس دعا کے بدلے میں کوئی پریشانی اس کی دور کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ رکھ لیا جاتا ہے۔ پھر ہر دعا کے بدلے میں جو دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہ ہوا، آخرت میں اس پہ اللہ پاک وہ کچھ دیں گے کہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جو دعائیں بتائی ہیں، اللہ اکبر، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کا عمل، اور یہ وہ دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے عرش تک پہنچنا دیکھا ہوا ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں۔ عجیب میرے بھائیوں، ہر موقع کی دعا، نیا کپڑا پہننا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، عام کپڑا پہننا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا بتا دی، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا بتا دی، اور ان دعاؤں کے پھر اللہ پاک نے اس کے اثرات رکھے۔ آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور السلام علیکم کہے، کوئی ہو یا نہ ہو، اونچی آواز میں سلام کرے اور درود شریف پڑھے اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھے، تو اللہ پاک اس گھر سے روزی کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے۔ اس گھر سے روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ جب کھانے پہ بیٹھا تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھا، داخل ہوا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا، تو شیاطین اور جنات ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی نکلو نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، اس گھر میں نہ تمہیں کھانے کو ملے گا نہ ٹھہرنے کو جگہ ملے گی تمہیں، نکلو یہاں سے۔ جس گھر میں قرآن کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اور اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کے ذکر، تو یہ عبادات اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے۔ یہ جو کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالے، اللہ کی بندگی میں لے کے آئیں۔ ارے بھائی اللہ کے بندے بنو، اللہ کی اطاعت میں چلو، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور اللہ کا ہر خزانہ، اللہ کی ہر صفت ایک خزانہ ہے، اور اللہ کے خزانوں پہ مخلوق کا لفظ نہیں آتا ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، لا انتہا ہے، لا انتہا ہے اللہ کے خزانوں میں۔ اور میرے بھائیو، اگر سب لوگ مل کے، سب اولین اور آخرین، سب اللہ سے مانگنا شروع کریں تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کا ناکہ ڈالنے، سوئی ڈالنے سے اس کے ناکے میں، سوراخ میں جو ذرا سا پانی لگے، اتنی کمی بھی نہیں آئے گی اللہ کے خزانوں میں۔ جو مانگے اللہ سے، عزت مانگے گا اللہ اس کو عزت دے گا، امن مانگے گا اللہ اس کو امن دے گا، جو حفاظت مانگے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اعمال بتا دیے، دعائیں بتا دی، تو یہ اعمال اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے ہیں۔ تو ساری دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھانا، کیا تم کن چکروں میں پڑ گئے، جی فلاں ملک والوں سے لو، فلاں ملک سے لو۔ جو مخلوق سے لینے کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ لے لو، اور جو اللہ سے لینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے اس کو۔ اللہ پاک جو ہے نا اپنی شان کے مطابق پھر دیتے ہیں، میں کہ تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ دینے والے ہیں۔ اور جو کچھ بندوں کے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے لینا، دعا والا۔ یعنی بدر میں اب غور فرمائیں کہ 313 ہیں صحابہ کا، اور اکثر خالی ہاتھ، کوئی ہتھیار
چند ہتھیاروں کے علاوہ کوئی ہتھیار پاس نہیں، کوئی سواری پاس نہیں، اور سامنے پرلی طرف 1000 کفار اور سارے ہتھیاروں سے لدے ہوئے پوری تیاری کر کے آگے میدان میں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جی فلاں ملک والوں سے کہو کہ ہماری مدد کریں آگے۔ اچھا جی ہمارے ساتھ جو ہے نا جی ہماری اللہ کیا کیا کہ وہاں ایک جگہ عریش، اس میں ان کے لیے ایک عریش کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی چھپر سا بنایا گیا، اس کے نیچے ساری رات آپ نماز اور دعا، نماز اور دعا، یا حی یا قیوم بے رحمتک، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے ہستیوں کو قائم کرنے والے رکھنے والے، تیری رحمت کی دعائی ہے، تیری رحمت کا واسطہ ہے، یا حی یا قیوم بے رحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم بے رحمتک، ساری رات دعا مانگتے رہے۔ اللہ، اور باہر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پیرے پہ کھڑے تھے۔ سعد بن معاذ بہت بڑے آدمی، یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کا انصار میں، یہ انصاری صحابی شروع میں ایمان لانے والوں میں سے، اپنے قبیلے بنو اشر کے سردار تھے، کہ ان کا انصار میں وہ مقام ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے مہاجرین میں، ان کا وہ مقام ہے۔ ساری رات باہر پیرے میں کھڑے رہے۔ صبح کے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ بس کر دیں، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، بس کر دیا۔ اب ساری رات مانگتے تو نماز اور دعا، نماز اور دعا۔ اللہ، پھر اللہ پاک نے بدر کے میدان میں پھر دکھایا اللہ نے کہ وہ سارے ہتھیاروں سے لدے ہوئے، یعنی کسی کو، کفار کو بھی فتح کا یقین نہیں آیا، مسلمانوں کو بھی یقین نہیں آیا۔ ادھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ لے کے نا تیزی سے آئے واپس، خبر سن کے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے۔ جب پہنچے تو مدینہ والوں کو بھی یقین نہیں آیا، کہ لگتا یہ ہے کہ سب مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، اور یہ جو ایسی خبر آ کے ہمیں بتا رہا ہے۔ اور ادھر جب وہ پہنچے، ابو سفیان وغیرہ بھاگ کے پہنچے واپس، اور کبھی ابو جہل بھی مارا گیا، فلانا بھی مارا گیا، فلانا بھی مارا گیا، کبھی ابو سفیان کے سر پہ کو اثر ہو گیا ہے، 1000 آدمی ہتھیاروں سے بیٹھ گئے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو شکست ہو گئی اور وہ ان کو فتح ہو گئی؟ کسی کو یقین نہیں۔ نجاشی یہ وہاں کے حبشہ کے حاکم تھے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے اس وقت۔ تو نجاشی تک، ان تک جب یہ خبر پہنچی تو نجاشی نے، یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور جب آئے تو نجاشی کالے کپڑے پہن کے اپنے جو گھر تھا، محل تھا، اس کے باہر زمین پہ بیٹھے تھے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب کہنے لگے کہ بادشاہ کیا بات ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی ہے، آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، میں تعزیت کروں، کسی کا انتقال ہو گیا؟ کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بہت اہم بات پیش آئی ہے، بہت اہم بات ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تمہارے صاحب ہیں مدینہ میں، تمہارے جو صاحب ہیں، ان کی قریش کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور قریش 1000 کے تعداد میں ہتھیاروں کے ساتھ لڑتے ہوئے تھے، اور وہ 313 تھے اور خالی ہاتھ تھے، پھر بھی ان کو فتح ہوئی اور قریش کو شکست ہوئی۔ یہ خبر وہاں سے آئی ہے اور پکی ہے۔ اس پہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک یہ اتنی اہم خبر ہے، اتنی اہم بات ہے؟ کہا کہ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مال والوں کا اور اسباب والوں کا زمانہ چلا گیا اور اعمال والوں کا زمانہ شروع ہو گیا، ایمان اور عمل والوں کا زمانہ شروع ہو گیا۔ بتوں میں سے آواز آتی ہے کہ اب ہمارا زمانہ گیا، اب عمل سے، ہاں ایمان سے اس پہ کام چلیں گے۔ بھیڑیا آگے کہتا ہے کہ یعنی ظالم تو ہے یا میں ہوں؟ ارے بھیڑیا عربی میں بات کر رہا ہے، حیران ہوا، حیرانگی کی کیا بات ہے، تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور اللہ کے رسول وہاں نبوت کا اعلان کیے ہوئے ہیں۔ بھیڑیا دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کی جون سی صفت عالم کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، ہر چیز پھر اس کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے، ہر چیز۔ اللہ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان اور عمل کا راستہ، ایمان اور عمل کا راستہ، اس پہ اللہ پاک چھوٹے چھوٹے نقشوں سے بڑی بڑی کامیابیاں لے کے آئے گا۔ فرعون کو اس کے نقشے اللہ نے چھینے نہیں اس سے، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے محلات اس کے حوالے نہیں کیے، اس کی فوجیں ان کے حوالے نہیں کی۔ چلے آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آگے بڑھا پکڑنے کے لیے سارے بنی اسرائیل کو۔
अब बनी इसराइल तो घबरा गए कि मूसा हम तो मारे गए, आगे बढ़े तो समंदर में डूबे, पीछे बढ़े तो फिरौनियों के हाथों मारे गए, हम तो मारे गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नमा या रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, वो यकीनन रास्ता देगा। ईमान और अमल पे अल्लाह रास्ते देते हैं, ईमान और अमल पर। आसा मारा, अल्लाह ने समंदर में से रास्ते दे दिए और थोड़ी देर में उसकी सारी फौजों समेत उसको उसी समंदर में गर्क कर दिया। ये अल्लाह का निजाम चलता है। वो सर जिसके सामने लोगों से सजदे करवाता था नमरूद, उसी सर अल्लाह पाक ने जूते लगवाए उससे। कोई हुकूमत उससे छीनी नहीं, हुकूमत में रख के सर पे जूते लगवाए। रब वो है, निजाम उसका चलता है, आसमानों से फैसले उसके होते हैं। इनके ना फौजी हुकूमतें, ना सियासी पार्टियां, ना किसी मुल्क के हाथ में, ना, ये सब मट्टी के मादू हैं। इनसे वो होगा जो अल्लाह चाहेंगे। फैसले आसमानों पे होते हैं और इनकी हिफाजत भी इसमें है कि अल्लाह को साथ लें, अल्लाह के रसूल को साथ लें, वरना हुकूमतों में रख के अल्लाह जलील करता है। माल के नक्शों में रख के अल्लाह, जैसे कारून को अल्लाह ने जमीन में गलत किया, जमीन में दफन किया, ऐसे जमीन में दफन करता है। माल के नक्शों के साथ अल्लाह नाकाम करता है। तो बड़े बड़े नक्शों में रख के अल्लाह पाक नाकाम करेगा अगर ईमान और अमल वाला रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। और इसके मुकाबले पर जब हम ये कहेंगे ना कि देखो भाई अल्लाह से होता है और अल्लाह की मानो, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को छोटे छोटे नक्शों में अल्लाह को कामयाब कर देगा। झोंपड़ी में रख के मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इज्जतें दी, हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इज्जतें दी, आज भी उनका नाम मोहब्बत से लेते हैं। हुकूमतों में रख के भी अल्लाह इज्जत दे देते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह 5वें खलीफा शुमार होते हैं। अल्लाह, अब उसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी? नस्लों तक को अल्लाह पाक संभालते हैं। अब वो है कि भाई अब्दुल वाहिद का इंतकाल हो गया, मुझे पता नहीं, अभी मुझे आज पता चला उनके बच्चे मिले। लेकिन देखो किसी खानदान में अल्लाह को खैर देते हैं ना जी, फिर अल्लाह उसको बगैर किसी वजह के वापस नहीं लेते हैं और फिर आगे नस्लों तक चलती है, 13 पुश्तों तक वो खैरें आगे चढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, आगे बशर्ते कि उसमें कोई नाकदरी ना हो उसकी। अल्लाह उन खैरों को आगे तक लेके जाते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैं समझ रहा कि जो खैर किसी खानदान को अल्लाह देते हैं उसको फिर अल्लाह वापस नहीं लेते आसानी से। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाने लगा कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह जब खलीफा थे तो अपने इसमें गली में गश्त कर रहे थे मदीना में, तो एक घर से कुछ बातें करने की आवाज़ आई सुबह के वक्त में कि माँ बेटी से कह रही है कि बेटी दूध में थोड़ा पानी मिला दो। अल्लाह, क्यों कह रही थी? माँ भी बेटी को कुछ सिखा रही थी। माएँ औलादों की तरबियत करती थी, ईमान सिखाना, अल्लाह का ध्यान सिखाना, इखलास सिखाना, ये सीखने की चीज़ें हैं। तवाज़ो सिखाना। कहा कि बेटी दूध में थोड़ा पानी मिला दो। तो बेटी ने कहा कि अम्मी, वो तो अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह मना कर रखा है कि दूध में पानी नहीं मिलाना किसी ने भी। तो कहने लगी कि बेटा उमर कहाँ इस वक्त में, वो तो अपने कहीं घर में आराम कर रहा होगा। कहने लगे नहीं, उमर ने ये जो हुक्म दिया है ये अपनी वजह से थोड़ी दिया, तो अल्लाह की वजह से हुक्म दिया, अल्लाह का हुक्म है, इसलिए उसने हमें ये कहा है। तो अल्लाह तो जाग रहे हैं, अल्लाह तो देख रहे हैं, मैं नहीं डालूंगी पानी। माँ खुश हो गई इससे। हज़रत उमर बाहर सारी बात सुन रहे थे, बहुत खुश हुए, उस घर पे निशान लगा दिया और वापस आए और आके अपने बेटे को बुलाया अगले दिन, आसिम बिन उमर, या कि अब्दुल्ला बिन उमर आपके साथ, एक आसिम बिन उमर भी आपके साथ जाते हैं, उनको बुलाया, कहा कि बेटा मेरा ख्याल यह है कि तुम, एक रिश्ता है, तुम उससे निकाह कर लो। आप गौर फरमाइए, ना उसका चेहरा देखा, ना उसका घर देखा, ना उसका माल देखा, ना उसका खानदान देखा, कुछ नहीं देखा, बस वो घर के निशान बाहर लगा दिए कि उसका तकवा देखा, अल्लाह का उसके खौफ देखा, उसके भाई इसको देखा, कहा उससे निकाह कर लो। उससे निकाह कर लिया उसने। अब बड़ी जैसे आप कहें
جب اولاد ماں باپ کی یعنی اس کی ماں باپ کی کیا کہ ان کی منشا کو دیکھ کے چلتی ہے نا تو اس کی پھر برکت ہوتی ہے. اس لیے وہ نکاح جو ماں باپ کی سرپرستی میں ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. ماں باپ کی منشا کو دیکھ کے چلنا. تو اب وہ نکاح کر دیا بیٹے کا. اس سے ایک بیٹی ہوئی, پھر اس سے ایک بیٹی ہوئی. اس سے آگے جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قسم کے نواسے لگے, ان کے نواسے لگتے. تو اس بنیاد پہ پھر آگے ایسی نسلیں پیدا ہوتی ہیں. ان کو 5ویں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں. صرف 2.25 سال کے قریب ان کو موقع ملا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو کسی نے کہا کہ جی آپ نے اپنی اولاد کو اس کو اپنے فقیر چھوڑ دیا, کچھ بھی نہیں اس کے لیے رکھا. آدھی دنیا کی حکومت تھی ان کے پاس, آپ نے کچھ بھی نہیں اس کے لیے چھوڑا. کہنے لگے کہ مجھے ذرا سہارا دے کے بٹھا دو. بٹھایا, کہ دیکھو لوگوں کا لے کے میں نے ان کو نہیں دیا اور ان کا لے کے میں نے کسی کو نہیں دیا. میں نے ان کو نیک بنانے کی کوشش کی اور اللہ نیکوں کا والی ہے, ان کا مددگار ہے. اور اگر یہ برے ہیں تو مجھے ایسی بات کی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عمر کا انتقال ہو گیا. تو پھر لوگوں نے دیکھا, ایمان سکھایا, تقویٰ سکھایا ان کو. لوگوں نے پھر دیکھا کہ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی اولاد اس وقت جو یعنی اگلے جو حاکم آئے, جو خلیفہ آئے, انہوں نے کہا کہ بھی فلاں علاقے کا گورنر کس کو بنائے؟ کہ عمر بن عبدالعزیز کے فلانے بیٹے کو بنائے. فلاں جگہ کا گورنر کس کو بنائے؟ عمر بن عبدالعزیز کے فلاں بیٹے کو بنائے اور اس کے فلاں بیٹے کو بنائے. اور پھر دیکھا لوگوں نے کہ ان سے پہلے کے جو خلیفہ تھے ان کی اولاد کو دیکھا جن کے لیے بہت مال چھوڑ کے گئے تھے کہ وہی اسی دمشق میں اس کی جامع مسجد پہ بھیک مانگ رہی تھی. مال تو چھوڑ کے چلے گئے لیکن ایمان اور تقویٰ اور نماز اور دعا نہیں سکھائی. تو اس کے بعد کیا بنا؟ تو میرے بھائیو, اس امت کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اقوام عالم کو اس کی طرف متوجہ کرے کہ اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھو, اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو, اللہ کی بندگی پہ آؤ. اب میرے بھائیو, ہم گشت کریں, تعلیم کرتے ہیں, سروزے چلے میں جاتے ہیں, ساتھی ماشاءاللہ سارے, کس حیثیت سے ہم جا رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے. ایک ہے جی میں ہوں تو تاجر, اس میں سے 3 دن کے لیے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں تو میں ملازم, اس میں سے میں چلہ لگانے کے لیے جا رہا ہوں تو میں افسر اور اس میں سے میں گشت کے لیے آ جاتا ہوں. نہیں میرے بھائیو, اللہ نے ہمیں ایک حیثیت دی ہے, اس امت کو ایک کام دیا ہے, ایک ذمہ داری دی ہے. ہم کس حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں اس پہ اللہ کی مدد ساتھ ہوں گی. تو وہ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, دیکھو میں کس لیے آیا. رستم نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہو؟ کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے آئے ہیں. اور یہ سب عبادات میرے بھائیو اس بندگی کو سیکھنے کا راستہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کے چلو, اللہ کے بندے بن. کیونکہ جو آدمی نماز میں صحیح چلے گا اور جان اور مال کا خرچ وہ صحیح سیکھے گا تو پھر وہ بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک چل سکے. اب ایک بات چلتی ہے کہ یہ حقوق العباد اصل ہیں, حقوق العباد اصل ہیں. حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد جب یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن مطلب ہم نے اس کا اپنا لے لیا. آپ بتائیے کہ جو آدمی اللہ کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے, مطلب یہ کہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے, تو اللہ کے بندوں کے کیسے حقوق ادا کرے گا جو اللہ ہی کو نہیں اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہے. بندوں کے حق کون بتائے گا؟ ماں کا حق کون بتائے گا؟ باپ کا حق کون بتائے گا؟ اولاد کی ماں باپ پر جو ذمہ داریاں کون اس کو بتائے گا؟ جس اللہ نے بتایا اس کی تو ماننے کو تیار نہیں ہے تم. وہ دن میں 5 دفعہ آواز رکھتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, وہ دکان سے نکل کے مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے. وہ بیوی کا حق ادا کرے گا, باپ کا حق ادا کرے گا, وہ عدالت میں صحیح چلے گا, وہ حکومت کی کرسی پہ بٹھا دو گے پورے ملک کو پریشان کرے گا, وزیر بناؤ گے ساری وزارت جو ہے پریشان ہوگی اس کی وجہ سے. کیوں؟ چونکہ اس نے اللہ کا حق ہی نہیں پہچانا. اس لیے یہ عبادات اس میں تربیت بھی ہے کہ اللہ کی ماننا سیکھو, اللہ کی ماننا. امام کا منہ دوسری طرف ہے, کہتے اللہ اکبر, اللہ بڑے ہیں, کھڑے ہو جاؤ.
وہ کہتے ہیں اللہ اکبر رکوع میں چلے جاؤ، کہتے ہیں اللہ اکبر سجدے میں چلے جاؤ، کہتے ہیں اللہ اکبر پھر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کھڑے ہونا، اللہ کے حکم کی وجہ سے بیٹھنا، اس نماز میں تربیت ہے آدمی کی کہ مجھے اللہ بڑے ہیں، اس کے حکم کو دیکھ کے چلنا ہے۔ نماز دفتر میں بیٹھا ہے، اس میں کھیتوں میں کام کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، چھوڑو سب مسجد میں آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب یہ سب چھوڑ کے مسجد کی طرف آ گیا، کہا ہاں یہ ہے ایمان والا، جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، یہ ہے ایمان والا۔ ان مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور جو مسجد میں آ جاتا ہے وہ تو اللہ کا پڑوسی۔ مسجدوں میں جو لوگ کثرت سے رہتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں، کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے، کوئی مصیبت آسمان سے اترتی ہے وہ ان سے ہٹا دی جاتی ہے، اور صرف ان سے نہیں بلکہ یہاں تک کہا کہ آسمان سے کوئی بلا اترتی ہے اور اس بستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور آخر رات میں استغفار کرتے ہیں، وہ آئی ہوئی مصیبت بستی پر سے ہٹ جاتی ہے، وہاں سے واپس چلی جاتی ہے ان لوگوں کی برکت سے۔ مسجدیں اور مسجد والی زندگی میرے بھائیوں، اللہ اکبر، مسلمان مسجد سے کٹا کہیں کا نہ رہا، کہیں کا نہ رہا۔ اس مسجد کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ مالوں میں، وقتوں میں، چیزوں میں، صحتوں میں اللہ برکت دیتے تھے، ہر چیز میں برکت آتی ہے۔ ایک صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، باہر ایک ملازم ان کا چوکیدار باہر بیٹھا ہے، انہوں نے گھنٹی بجائی، اس نے سنی لیکن اٹھ کے اندر نہیں گیا، فارغ بیٹھا ہے۔ دوسری گھنٹی بجی، وہ اندر نہیں گیا، تیسری گھنٹی بجی، وہ بس اندر نہیں آیا، اس میں دفتر کے اندر نہیں آیا۔ 3 گھنٹیوں کے بعد یہ ملازم کہاں ہوگا یہ ہم سب سمجھتے ہیں اس میں، کیوں جی؟ اب دن میں 5 دفعہ گھنٹی بجی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ دکان سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آیا۔ اگلے دن پھر 5 دفعہ گھنٹی بجی، اگلے دن پھر 5 دفعہ بجی، سال میں 1500 دفعہ اس نے اللہ کی اس منادی کی پکار کا انکار کیا۔ 10 سال ہو کے بالغ ہوئے اس کو، اس نے 15,000 دفعہ اس کا انکار کیا، اور 20 سال ہو گئے اس نے 18,000 دفعہ، اور اس نے 36,000 دفعہ اس اللہ کے جو منادی ہے اس کی آواز کا انکار کیا۔ بتاؤ اس کے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کہتے جب آدمی کو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے تو سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ مجھے اجازت دے دو میں اس کو اپنے اندر غرق کر دوں۔ زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے، مجھے اجازت دے دو میں اس کو اپنے اندر دفن کر دوں۔ اللہ پاک اللہ تو کریم ہے، نہیں یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، چھوڑ دو کہ میرے بندے تو جتنے بھی تو نے گناہ کیے میرے پاس آ جا، مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، اور میں تجھے یعنی اگر زمین کے وزن کے بقدر بھی تیرے گناہ ہیں تو میرے پاس آ جا، ایک دفعہ توبہ کر لے، میں تیرے ساتھ زمین کے وزن کے بقدر مغفرت لے کے ملوں گا تجھ سے۔ اور فرمایا کہ تیرے اگر زمین کے وزن کے بقدر بھی گناہ ہوں تو مجھ سے توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور میں فلا ابالی، میں پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے گناہ معاف کر دیے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اس کریم رب کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہے ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اور چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ میں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ پاک نے کیا عجیب انداز سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے میری قدر ہی نہیں کرتے، میرے بندے میری قدر ہی نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیو، تو ہمیں تو ساری دنیا کے انسانوں کو جا کے آواز لگانی ہے، ارے کیا زمین میں کتنا تمہیں مل جائے گا؟ اس زمین کی حیثیت کیا ہے؟ پوری دنیا اللہ کہہ رہے ہیں مچھر کے پر کے بعد تو کتنا لے لو گے، اور کب تک تمہارے کام آئے گا؟ کتنے دن تمہارے کام؟ یہاں کا سونا، یہاں کا پیٹرول، یہاں کا سب لے لو، تم سب لے لو، کتنے دن تمہارے ساتھ چلے گا؟ یا تم اس کو چھوڑ دو گے یا یہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ موت آئے گی، سب چھٹی، اور موت یعنی جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، ورنہ قیامت تو آنی ہی ہے۔
आवाज लगेगी और सब निजाम टूट फूट जाएगा, आसमान भी गिरेंगे, सूरज भी खत्म, समुद्रों में भी आग लग गई, सारा निजाम खत्म, फरिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। क्या करोगे, कहां से लोगे उसने? सब ले। अल्लाह की जात हमेशा के लिए है, अल्लाह से लेना सीखो, अल्लाह के खजानों से लेना सीखो। तो ये आवाज अल्लाह के बंदे बन के चलो, सारी दुनिया को ये आवाज लगाना इस उम्मत की जिम्मेदारी थी, इसके बच्चे बच्चे के जिम्मे था ये कि इस काम को अपना। तो दूसरी बात उन्होंने क्या कही, नबी में नाम मेरा, दूसरी बात क्या की, ने पूछा ना तुम क्यों आए हो? क्या एक बात तो ये है कि हम कहते हैं बंदों को बंदों की गुलामी से निकालो, अल्लाह की बंदगी में लेकर आओ। और अगली बात क्या है कि दुनिया में जो मुख्तलिफ तरीके हैं जिंदगी गुजारने के, उनसे निकाल कर इस्लाम के अदल वाले और इंसाफ वाले तरीकों में लेकर आए। इसके लिए आए इस्लाम में, अल्लाह ने इसमें, अल्लाह पर, इस मेरे भाइयों, ये इस्लाम वो जिंदगी है जो अल्लाह ने आसमानों से जमीन पे उतारी है अपने नबी के जरिए से, और मुकम्मल एक दिन का ऐसा नहीं है जिसके बारे में किसी और जगह जाके पूछना पड़े। एक दिन का जूता कैसे पहनना उसका तरीका बता दिया, कपड़ा कैसे उतारना, कैसे पहनना उसका तरीका बता दिया, सर में कंघी कैसे करनी उसका तरीका मौजूद है, चलना कैसे है, मजलिस में कैसे बैठना है, बड़ों के साथ कैसे, छोटों के साथ कैसे, देखना कैसे है, सुनना कैसे है, कौन सा अमल है जिसके बारे में अल्लाह के हबीब ने रहनुमाई नहीं फरमाई है। फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे, नीम दरूं नीम भरूं, आधा तीतर आधा बटेर, ये अल्लाह के यहाँ नहीं चलता है, पूरे के पूरे। हर चीज में देखो कि अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाह के रसूल, और ऐसा निजाम अल्लाह ने बता दिया। अल्लाह हमारे अहले इल्म हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। कोई जाके पूछ ले, किसी वक्त पूछ ले, अपनी जेब से खर्चा करके बताते हैं, तो खत लिखो, वो सब अपनी तरफ से जवाब देंगे, बताएंगे कि देखो अल्लाह की ये मंशा है, अल्लाह के रसूल की ये मंशा है। इतना उसको आसान कर दिया। अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, रहमान के बताए हुए ज़ाब्ते, बताए हुए कानून जानने वालों से जाके पूछो, ये नहीं कि जिससे चाहे पूछ लो, जानने वालों से जाके पूछो, अहले इल्म से जाके पूछो, उनकी खिदमत में हाजिर। और तो सादा सी बात है, दिन में 5 दफा नमाज होती है, और 5 नमाजों में अल्लाह पाक हमें एक बात समझाते हैं कि क्या कहते, देखो कि अजी डॉक्टर साहब आप जरा पीछे हटे, अजी ब्रिगेडियर साहब आप जरा पीछे हटे, जी नंबरदार साहब आप भी थोड़ा सा पीछे हो जाए, मैंने अजी मौलाना आप आगे तशरीफ लाइए। किसको आगे रखना है, किसको पीछे करना है, ये अल्लाह रहनुमाई कर रहे हैं कि हर शोबे वाले जाके उलमा से पूछे, उनसे पूछे कि जी मेरी तिजारत, हाँ देखो तिजारत सही चलेगी कब, जब दीन के मुताबिक होगी, और जब दीन के मुताबिक तिजारत होगी वो अदल वाली होगी, इंसाफ वाली होगी, और इस तिजारत का हशर, इस तिजारत के करने वालों का हशर अंबिया और सिद्दीकीन के साथ होगा। जो मुलाजमत ऐसी होगी, जो उलमा से पूछ के करेंगे, उसके मुतल्लिक यकीन भी सीखें, उसके मुतल्लिक अल्लाह का ध्यान भी हासिल करें, और उसके जो आदाब और उसूल हैं वो भी पूछें, और हुजूर के तरीके भी मालूम करें। जब इसके मुताबिक मुलाजमत होगी तो ऐसी मुलाजमत, ऐसी मजदूरी ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनेगी, ये अल्लाह का दोस्त बनेगा। जो अपनी जिम्मेदारी को, अल्लाह के अवामिर को मालूम करके और सही यकीन के साथ कि मैं इससे नहीं पलता, अल्लाह पालते हैं, और हुजूर का तरीका सीख के और अल्लाह को राजी करने के लिए लगा हुआ है उसने, तो इस खेती बाड़ी पर भी अल्लाह पाक इसको अपना कुर्ब अता फरमाएंगे। इस खेती का हर पत्ता, हर फूल अल्लाह की तस्बीह करेगा, जो इसके अमालनामे में लिखी जाएगी। इसका कोई दाना, कोई जिगर रखने वाला, कोई इंसान, कोई परिंदा, कोई दरिंदा खा जाए, ये सारा इसको सदके का सवाब मिलता जाएगा। मेरे भाइयों, यानी इसको किससे जाके पूछना, से पूछ के अपनी जिंदगी का निजाम बनाना। अल्लाह के रसूल हर चीज के बारे में पूरी रहनुमाई करके गए, हर चीज के बारे में, जिंदगी का पूरा खाने का तरीका बता दिया। और मजलिस में बैठने का, एक मजलिस में बैठे, बड़ी उम्र के भी थे, नौजवान भी थे, बात करने लगे तो नौजवान बात करने लगा, अरे उसको तो खामोश हो जा, पहले बड़े को बात करने दे। अदब बताया कि जब बड़े भी छोटे भी हों तो बड़े को आगे रखो, वो बात करें। 2 आदमी आए, एक नौजवान एक बड़ी उम्र का,
नौजवान से पूछा ये कौन है? या रसूलुल्लाह मेरे वालिद हैं। कहा देखो इनका नाम लेके ना पुकारना, इनसे इनके आगे ना चलना और इनसे पहले ना बैठना। आप पता है कि औलाद को बाप के साथ कैसे चलना है, माँ के साथ कैसे चलना है। कहा मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका? कहा तेरी माँ का। कहा उसके बाद तेरी माँ का। कहा उसके बाद तेरी माँ का और उसके बाद तेरे बाप का। खिदमत में माँ का हक मुकद्दम है और इताअत में बाप का हक मुकद्दम है। इताअत में बाप का हक मुकद्दम, खिदमत में माँ का हक मुकद्दम है। तो माँ का, बाप का, उसका हक बताया, औलाद का हक बताया, औलाद का हक बताया। एक साथ बैठे थे तो एक छोटा बच्चा आया, उन्होंने उसको प्यार किया जो और अपनी गोद में बिठा लिया, रान पे बिठा लिया। फिर छोटी सी बच्ची आई, इन्होंने ना तो उसको प्यार किया ना रान में गोद पे बिठाया, अपने पास जमीन पे बिठा लिया। आपने पूछा ये कौन है? या रसूलुल्लाह ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। क्या तुमने अपनी औलाद में अदल नहीं किया, बराबरी नहीं की अपनी औलाद में? बाप को बताया कि औलाद के बीच में अदल करो। एक आदमी आया, मैं साथ उसके एक नौजवान था। कहा रसूलुल्लाह ये मेरा ऊँट है, घर में ऊँट था या गुलाम था, मैंने इस बेटे को मैंने हदिया दिया है, तो आपको मैं इसलिए आपसे मैंने अर्ज किया है कि आप गवाह रहिएगा कि मैंने इसको ये दे दिया है। मैंने आपने पूछा तेरी और भी औलाद है? कहा जी हाँ और भी औलाद है। क्या तुमने उनको भी दिया है? कौन को तो नहीं दिया। कहा मैं जुल्म पे गवाह नहीं बनता, मैं जुल्म पे गवाह नहीं बनता। देखिए मैं आपको मसला नहीं इससे बयान कर रही, मसाइल तो आप उलमा से जाके पूछें इसको कि इससे क्या मुराद है। वे औलाद, माँ बाप के जिम्मे औलाद को कैसे चलना, उसके साथ कैसे सलूक करना, बीवी के साथ कैसे सलूक करना। एक दीनी जिंदगी है जो अल्लाह पाक आसमानों से लेके आए, इससे घरों में राहतें मिलेंगी, इसमें हाँ यानी इससे मुआशरा ठीक होता है, इससे बस्तियां जो है सही रुख पर चलती हैं। आपने बताया तुम में से सबसे अच्छा वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, और अखलाक किसके अच्छे हैं? जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपनी बीवी के साथ अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारी पाबंद है, कहीं जा तो सकती नहीं, तुम्हारे उसमें निकाह में बंधी हुई है, बाकी तो दूसरा आगे आंखें दिखाएगा तुम्हें, उसके सामने तो सारे झुक जाते हैं, सारे चुप हो जाएंगे उसके सामने। अखलाक किसके अच्छे हैं? जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। एक दफा एक आदमी आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह घर में थे, तो उसने बाहर से आवाज दी और थोड़ा गौर किया तो अंदर से कुछ झगड़ने की आवाज आ रही थी, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की अहलिया उनसे झगड़ रही थी और ऊंची बोलने की, जैसे वो छोटे छोटे घर होते थे आवाज, तो आवाज आ रही थी। तो उसने सुना तो वो छोड़ के चला गया। इतने में हज़रत उमर बाहर आए, आगे देखा तो वो दूर जा रहा था, उसको बुलाया, वापस आ गया। कहने लगे कि क्या बात थी? कहने लगे जी कुछ पूछना था आपसे। क्या पूछना था? मैंने कहा जी मैं पूछना ये था कि मेरी बीवी मेरे से झगड़ती बहुत है। तो मैं कहता तुम जा क्यों रहे थे, वापस क्यों चले गए? कहा जी वो मैं आवाज सुन रहा था अंदर आपकी, जी आपसे झगड़ रही थी, तो मैंने कहा जब आप अपने घर का मसला नहीं हल कर सके मुझे क्या हल बताएंगे इसका। तो इसको कहने लगे बैठो, कहने देखो मेरी ये बीवी है, इसके मेरे ऊपर कुछ एहसानात हैं। पहला एहसान इसका ये है कि इसकी वजह से मैं बड़े बड़े गुनाहों से बचा हुआ, अगर ये ना हो तो पता नहीं मैं किस गुनाह में जाके गिरूं। दूसरा एहसान ये है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नहलाती धुलाती है, उनको खिलाती पिलाती है, उनकी परवरिश करती है। माँ जिस शफकत मोहब्बत से करती है कौन उसको संभाल सकता है? अगर ये ना हो तो मुझे करना पड़े, मुझे इसमें लगना पड़े। और तीसरा एहसान इसका ये है, बड़ा एहसान है कि घर में मेरा कोई माल कुछ चीज़ें होती हैं, उसकी ये निगरानी रखती है, उसकी हिफाजत करती है, उसको नुकसान वगैरह से बचाती है। तो भाई जब इतने बड़े बड़े इसके एहसान है मेरे ऊपर, तो कोई बात नहीं, अगर कभी इसने कोई ऊंची बात कर ली तो कौन सी ऐसी बात हो गई, बर्दाश्त कर लिया मैंने, मुझे क्या पता भाई, इसी में सारा हाल बता दिया उसको। मेरे भाइयों घर में कैसे रहना है इसकी जिंदगी अल्लाह के रसूल ने बताई, बाजारों में कैसे चलना है, अदालतों में कैसे चलना है। मैं कहता तुम में से 3 आदमी ऐसे हैं जिनका एजाज अल्लाह कह रहे हैं मेरा एजाज है, तुमने मेरी इज्जत की है। उसमें से एक आदिल हाकिम है, अदल वाला हाकिम, अदालतों का निजाम सही हो, उस पर अल्लाह कह रहे हैं मेरा एजाज है।
اور ایسے قاضی کو، ایسے حاکم کو ہلکا سمجھنے والا فرمایا وہ منافق ہوگا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو عدل کرنے والا ہے۔ اور عدل تو بہت بڑی صفت ہے جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عدل ہوتا ہے۔ ایک گورنر تھے، ایک علاقے کے، تو ان کے بارے میں علاقے والے نے کچھ شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ جی فلاں شخص علاقے کے امیر ہیں، گورنر ہیں، اور ہمیں ان سے شکایت ہے۔ ایک وفد آیا ان کے پاس، حضرت عمر نے ساری بات ان کی سنی، نے کہا کہ ان کو بھی بلا لو۔ جو امیر تھے آدمی بھیجا، ان کو بھی بلا لیا، وہ بھی آ گئے۔ کب بتاؤ کیا شکایتیں ہیں تمہیں؟ 3 شکایتیں تھیں ان کی۔ پہلی شکایت یہ کی کہ یہ صبح کو دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے دیر سے نکلتے ہیں، اور وہاں اپنے جو جگہ ہے جہاں لوگوں کی آگے بات سن کے مسائل حل کریں اس میں تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ پوچھا ان سے بھی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ملازم، کوئی میرے پاس خادم تو ہے نہیں، تو میں خود ہی صبح اٹھتا ہوں، نماز کے بعد میں اپنے کھانا وانا بناتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، اس میں مجھے وقت لگ جاتا ہے۔ جب اس سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں جاتا ہوں اپنے کام، اس پہ جاتا ہوں وہاں پر۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو اللہ اکبر، پھر یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ ایک بات کہی کہ کیسے برے لوگ ہیں کہ یعنی تمہیں انہوں نے خادم ہی نہیں کوئی دیا انہوں نے۔ تو کہنے لگے کہ عمر غیبت نہ کرو ان کی۔ عجیب بات ہے، عمر غیبت نہ کرو ان کی، میں جب ان کو چھوڑ کے آیا تھا تو وہ ایمان والے تھے، مسلمان کی غیبت ٹھیک نہیں ہے، غیبت نہ کرو ان کی۔ یہ کہا نا کہ کیسے برے لوگ ہیں کہ انہوں نے تمہیں خادم بھی نہیں دیا، کہ نہیں غیبت نہ کرو ان کی۔ پھر کہا دوسری شکایت کیا ہے؟ کہ جی دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کے وقت اور اس میں یہ جو مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں۔ کہا اچھا بتاؤ بھائی؟ کہ جی بات یہ ہے کہ میرے پاس چونکہ کوئی خادم نوکر تو ہے نہیں، تو میرا ایک جوڑا کپڑوں کا ہوتا ہے، پورا مہینہ میں اس کو پہنتا ہوں، اور دمشق کا علاقہ تھا، اس میں وہ شام کا علاقہ، سردی ہوتی ہے وہاں پر، برف باری سردی وغیرہ رہتی ہے، تو میں مہینے میں ایک دفعہ صبح کے وقت میں اس کو دھوتا ہوں، خشک کرتا ہوں، اور اس میں مجھے وقت لگ جاتا ہے۔ اس کو ایک ہی جوڑا ہے میرے پاس اور دوسرا جوڑا ہی نہیں ہے، اس میں اب اس لیے میں نہیں آ سکتا، میں یہ اس جوڑے کو دھونے میں، خشک کرنے میں، پہننے میں مجھے وقت لگتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہ تیسری بات کیا ہے؟ کہ تیسری بات یہ ہے کہ رات کو کوئی آ جائے تو اس کی بات نہیں سنتے، دن میں تو سنتے، رات کو نہیں سنتے۔ کہنے لگے بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ دن تو میں نے، کہتے میرا نہیں جی چاہتا تھا کہ میں اس سوال کا جواب دوں، لیکن چونکہ مسئلہ ایسا ہے، دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے، رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ دن کو میں مخلوق کے کاموں میں لگتا ہوں اور رات میں اپنے رب کے سامنے ہوتا ہوں، اس لیے میں رات نہیں سنتا۔ اس پہ عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری فراست کو لوگوں کے بارے میں ضائع نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، حاکم کو کیسے چلنا ہے، عوام کو کیسے چلنا ہے، ان سمجھایا کہ دیکھو اپنے اس حاکم کی قدر کرو، اپنے اس ایسا عدل والا، ایسا صفات والا حاکم اللہ نے تمہیں دیا، اس کی قدردانی کرو۔ تو عادل حاکم، اس کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے، اور اس کو ہلکا سمجھنے والا فرمایا وہ منافق ہوگا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا جو اس کو ہلکا سمجھے گا۔ تو عدل بہت بڑی صفت ہے جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ دینی زندگی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں پوری زندگی عطا فرمائی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جا رہے تھے تو اس سے آپ کی ذرا جو ہے وہ گر گئی، ذرا لوہے کی قسم کی قمیض ہوتی تھی، لڑائی میں استعمال ہوتی تھی، تلوار وغیرہ لگے تو اس سے، تیر لگے تو اس سے حفاظت ہو جاتی تھی، تو ذرا گر گئی، وہ ایک یہودی نے اٹھا لی۔ تو اگلے دن جا رہے تو دیکھا تو وہ اس کو فروخت کر رہا تھا، کہ یہ تو ذرا میری ہے۔ اس نے کہا کہ میری ہے۔ خیر بات پڑ گئی تو ان کا چلو قاضی کے پاس چلو، چلے قاضی کے پاس چلے گئے۔ قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی نے پوچھا کہ اس یہودی نے کہا یہ ذرا میری ہے، تو قاضی نے کہا، قاضی شریح یہ تابعی ہیں اور علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ تھے اس وقت، امیر المومنین تھے، یہ ان کے تابع تھا۔
इन्होंने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह से उसने काजी ने कहा जी जो मुद्दई है उसके ज़िम्मे गवाह लाना। अब 2 गवाह लेके आइए। कब ठीक है, 2 गवाह बुला लिए। थोड़ा पानी, एक जो है वो एक आपके गुलाम अंबर रज़ी अल्लाह और दूसरे आपके साहिबजादगान में से एक गालबन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह थे या हज़रत हुसैन, दोनों में से एक थे। तो काजी ने पूछा, कहने लगे ये मेरा गुलाम है, ये मेरा साहबजादा है। कहा आपके गुलाम की गवाही तो कबूल है, आपके बेटे की गवाही कबूल नहीं है। अरे क्या कह रहे हो? ये जानते हो कौन है? ये हसन है या हुसैन है रज़ी अल्लाह, हसनैन में से है। ये हुजूर के नवासे हैं और ये फातिमा का जिक्र गोशा है और ये जन्नत के नौजवानों का सरदार है। आप इसकी गवाही कबूल नहीं कर रहे हैं। इस पे उन्होंने कहा कि ये तो मेरे सर के ताज हैं, ये साहबी है, मैं ताबई हूँ, ये हुजूर के जिगर गोशे हैं और मैं तो एक आम आदमी हूँ। लेकिन उसी नबी का बताया हुआ ज़ाब्ता है कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं होगी, बाप के खिलाफ हो जाएगी, बाप के हक में कबूल नहीं होगी। कोई और गवाह है तो लेके आइए, मैं नहीं पीछे हूँ। कोई इस्तिस्ना नहीं है किसी को। तो कहते मेरे पास और कोई गवाह नहीं है, बस यही 2 थे। कब आपके पास एक गवाह है, इस पे ये जरा आपको नहीं मिल सकती, ये यहूदी के पास है, उसका कब्जा उसी के पास रहेगी। उसको यहूदी ने जब ये मंजर देखा हैरान रह गया कि वक्त का हाकिम वो अपने ताबे जो काजी और नौजवान हैं उनके सामने आके खड़े अपना मुकदमा रखकर मुकदमा हार जाते हैं। कहने लगे ये हक वाले ये फैसला कर सकते हैं, ईमान वाले ये फैसला कर सकते हैं। और अल्लाह अकबर, वही कलमा पड़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस पे हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने कहा, और उसने कहा कि जी आपकी उससे नीचे गिर गई थी, मैंने नीचे उठा ली थी, ये आप ही की है, जरा आप ही की हाथ रखें। फरमाया कि नहीं, अब ये तुम ही रखो, मेरी तरफ से तुम्हें हदिया है। तो मेरे भाइयों, ईमान अदल ईमान के साथ जुड़ा हुआ है, अदल ईमान के साथ जुड़ा हुआ होता है। और जब आदमी अदल के रूप पर, हाँ घरों में जब अदल होगा, कहते हैं ना अदालतें अदल करें, जब घर से अदल शुरू होता है, यहाँ से जब शुरू होगा फिर अगले निज़ाम आगे बढ़ेंगे, मोहल्ले में, बस्ती में, शहर में। जब हम अपनी औलाद में, अपने ख़ानदानों में, अपनी विरासत तकसीम करने में, अपनी जो है जायदादों के, जब बाप का इंतकाल हो गया, बेटों ने बहनों का हिस्सा भी ले लिया, अब ये कहते हैं अदालतें अदल करें। तुम तो अपनी घर का में अदल लाने को तैयार नहीं हो, तो सारे मुल्क में अदल कहाँ से आएगा? मेरे भाइयों, एक जिंदगी है कि हम जुल्म वाले तरीकों से निकाल के इस्लाम के अदल वाले तरीकों में लोगों को लाने के लिए आए हैं। अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा है, हमें तो अल्लाह ने अक़वाम आलम के लिए भेजा था। मैं जो बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मिन हैसियत उम्मत, हम अपनी इस हैसियत को समझे, इसको भूल गए, हम इस हैसियत को भूले हुए, इसको समझे कि अल्लाह ने हमें इस जिंदगी को पूरे आलम में लाने के लिए भेजा है। पूरी दुनिया के इंसानों को इस पे लेके आए कि अल्लाह के बंदे बनो और इस्लाम वाली जो जिंदगी है, इस्लाम वाले तरीके, उनको अपने अंदर लाओ। बाजारों में तरीके, अदालतों में, घरों में, हुकूमतों में, हर जगह पर इन तरीकों को जिंदा करो, इन तरीकों को चालू करो। शादी में हजूर वाले तरीके, कारोबार में हजूर वाले तरीके, लेन देन में हजूर के तरीके, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह पाक के अहकामात, हुकूमतें चलाने में अल्लाह के अहकामात, हजूर के तरीके, रास्ता चलने के आदाब बता दिए अल्लाह के रसूल ने कि जो रास्ते में चलो तो उसका हक अदा करो, रास्ते में चलो तो उसका हक अदा करो। क्या कहा कि ईमान की 70 शाखें या 77 शाखें हैं। तो पहला तो इस कलमे की गवाही देना, और आखिरी बात क्या है? रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटा देना, रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटा देना। ये ईमान है, ये ईमान का ये आखिरी दर्जा है, रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटा देना। मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी कर देना, गाड़ी रास्ते में खड़ी कर देना, जहां चाहे जो है छिलके फेंक देना, जहां चाहे कचरा डाल देना। मेरे भाइयों, हम सोचें इसको, भाई सबकी सोचने की बात है। हम तो अक़वाम आलम को इस पर लाने के लिए आए थे, हम ही सो गए, रास्ता कहते, खुद ही भूल गए।
اور زندگی کو بلا بیٹھے ہیں. تو میں کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو جو خواہشات والے طریقے ہیں ان سے نکال کر اوامر والے طریقوں پہ لائیں، عدل والے طریقوں پر لائیں، اسلام والے طریقوں پر لائیں. رہن سہن میں، معاشرت میں کیسے طریقے. اور میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے. یہ زندگی، جہاں یہ زندگی ہوتی ہے، جہاں یہ زندگی ہوگی، وہاں حالات ٹھیک ہوں گے، وہاں کے حالات ٹھیک ہوں گے. اور جب یہ زندگی مٹتی ہے تو پھر پریشانی آتی ہے، پھر مصیبتیں آتی ہیں. تو وہ دینی زندگی ہر جگہ وجود میں آئے ہے. دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. عبادات تو اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے، اور جو ملے وہ اللہ کے بندوں پہ لگانا. اللہ نے اپنے خزانوں سے مال دیا، مال سے اوروں کو فائدہ پہنچانا. اللہ نے کوئی حیثیت دی ہے، کوئی مرتبہ دیا معاشرے میں، یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس سے اوروں کو فائدہ پہنچانا. کوئی فن اللہ نے سکھا دیا، اس فن سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. کوئی علم اللہ نے دے دیا، اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. جو کچھ اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے اللہ کے بندوں پہ لگاتے چلے جانا، ان پہ خرچ کرتے چلے جانا. تو اسلام والے طریقے وہ وجود میں آئے ہر جگہ پر. گھروں میں اسلامی زندگی، بازاروں میں اسلامی زندگی وجود میں آئے، کارخانوں میں، اسکولوں کالجوں میں اسلامی زندگی، کھیتوں کھلیانوں باغوں میں اسلامی زندگی وجود میں آئے. اور اس کی پھر برکتیں ہیں جب اسلامی زندگی وجود میں آتی ہے، ایمانی زندگی وجود میں آتی ہے. میرے بھائیوں، جانوروں تک کے لیے اصول بتاتی ہے، جانوروں تک کے لیے اصول بتاتی ہے. ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے تو ایک چونٹی نے کاٹ لیا ان کو. اٹھے اور چونٹیاں تو ایک قطار میں چلتی ہے نا جی، وہ جس بل سے آ رہی تھی ادھر تک پہنچ گئے کہ چونٹی اسے وہاں سے آئی. اس بل پہ انہوں نے آگ لگا دی، اس بل کو. تو اللہ کے رسول نے دیکھا تو بہت ناراض ہوئے. آپ نے کہا تم نے اس بل کو کیوں آگ لگائی؟ کیا رسول اللہ چونٹی نے مجھے کاٹا تھا. کہ جس چونٹی نے کاٹا تھا اس کو مارتے، باقی چونٹیوں کا کیا قصور تھا؟ چونٹیوں تک کا حق اللہ کے رسول نے بتایا. میرے بھائیو، ہم نے اس زندگی کی قدر نہیں کی. ہم نے اس زندگی کی نہ اللہ کی قدر کی، نہ اللہ نے جو زندگی آسمان سے اتاری اس کی قدر کی ہم نے. آپ کھڑے تھے، ایک اونٹ آ گیا آپ کے پاس، وہ بڑبڑایا. آپ نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے، اس کو بلاؤ. بلایا، کہا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے جو ہے وہ کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، چارہ مجھے تھوڑا کھلاتا ہے. کہا جو کسی جانور کو رکھے اس کا حق ادا کر دے، ورنہ اس کو آزاد کر دے. اگر کسی نے کوئی پرندے پالے ہوئے ہیں، کوئی جانور پالے ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری ان کا حق ادا کرے. علماء سے جا کے پوچھے کہ ان پرندوں کا، ان جانوروں کا میرے اوپر کیا حق ہے، کسی بھی مقصد کے لیے. ٹھیک ہے، جو جائز چیزیں ہیں اس کے لیے. دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اونٹوں پہ، اونٹوں پہ بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. کافی دیر ہو گئی. آپ نے دیکھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار ہے کہ یہ اونٹ، یہ جو جانور ہیں، یہ اللہ نے تمہاری سواری کے لیے مقرر کیا ہے. یہ تمہارے ممبر نہیں ہے، جیسے تم اس کرسی پہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہو. اور یہ بھی جاندار ہیں، ان کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کو بھی درد ہوتا ہے. لمبی بات کرنی، نیچے اتر کے بات کرو، ان کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ تو جانور تک کا اس کا سمجھایا کہ دیکھو میرے بھائیو، یہ اسلام کے عدل والے طریقے ہیں. جانوروں سے بھی عدل کیا جا رہا ہے، جانوروں سے بھی عدل کیا جا رہا ہے، اور جانوروں سے بھی احسان کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ نے ادھر ادھر دیکھا، آواز دینے والا کوئی نہیں نظر آیا. آپ چل پڑے. پھر آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر چل پڑے. پھر تیسری دفعہ پھر آواز آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ نے غور سے دیکھا تو ایک ہرنی تھی جو ایک درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اور وہ ہرنی پکار رہی تھی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور ایک صاحب ان کے پاس سو رہے تھے. تو آپ اس ہرنی کے پاس گئے تو ہرنی نے اپنی زبان میں یا عربی میں حضور سے بات کی، جیسے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے. تو اللہ کے رسول تو سید الانبیاء ہے. تو
हिरनी ने कहा कि जी या रसूल अल्लाह, ये आपके सहाबी हैं, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है और मेरे जंगल में मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको भूख लगी हुई है, मुझे आप छोड़ दें, मैं बच्चों को दूध पिलाना चाहती हूँ। हमने कहा तो मेरी मलकियत तो है नहीं, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। ये जो है ना, माँ जिस तरह बच्चों की तरबियत करती है उस तरह कोई नहीं कर सकता है। जानवर की भी माँ चाहे वो भी जिस तरह, बिल्ली को देखो कैसे बच्चों को लेके फिरती है, कैसे उनकी, कुतिया कैसे अपने बच्चों की परवरिश करती है। तो यानी देखो अल्लाह ने, मैंने शुरू में किया ना, बनी आदम अल्लाह के यहाँ बड़ा कीमती है, हर इंसान अल्लाह के यहाँ इतना कीमती है कि फरिश्तों को कहा आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो। और इंसान के बारे में यानी हमने इसको कसमें खा के कहा, इसको बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है और सारी दुनिया को इसकी खिदमत में लगा दिया, और इतना कीमती है ये, इसकी परवरिश का, इसकी तरबियत का, उसके लिए अल्लाह ने माँ और बाप का निज़ाम बनाया है। माँ जैसी बच्चे की तरबियत और परवरिश कर सकती है वैसे कोई नहीं कर सकता, मोहब्बत के साथ और शफकत के साथ। और बाप देखो, बाप की मिजाज होता है ये आइंदा की ज़रूरतों को देखता है, और माँ का मिजाज होता है ये फौरी ज़रूरत को देखती है, फौरी उसकी तकलीफ से परेशान हो जाती है, और दोनों औलाद की तरबियत के लिए ज़रूरी होती है। अब वो अल्लाह ने माओ के ज़िम्मे, देखो गौर करें, कोई काम नहीं लगाया औरतों के ज़िम्मे, कोई जिम्मेदारी, कपड़ा, खाना, रिहाइश या तो उसको बाप देगा, बाप नहीं है भाई देगा, वो नहीं है शादी होगी अब खामद के ज़िम्मे है उसको देना, औलाद हो गया वो औलाद की जिम्मेदारी, उसके ज़िम्मे कोई काम नहीं लगाया, जिम्मेदारी नहीं लगाई। लेकिन उसके ज़िम्मे इस कायनात का सबसे बड़ा काम लगाया है, वो है बनी आदम की परवरिश और तरबियत, कि इस बच्चे को, ये इंसान का बच्चा है, इसको ऐसी तरबियत करो, इसको ऐसी मोहब्बत के साथ, इसको जिस्मानी तौर पर भी, और इसको ईमान सिखाओ, तकवा सिखाओ, अखलाक सिखाओ। माओ को सारे कामों से फारिग करके था इसमें लगो, और अल्लाह रहम कर दे हमारे हाल पर कि हमने उठा के और कामों में उनको लगा दिया। और ये मर्दों का जुल्म है अपनी औलादों पर, अपनी नस्लों पर और बनी आदम पर, कि औरतों के जिम्मे जो काम अल्लाह ने लगाया था उसको निकाल के और चीजों में लगा दिया उनको। तो ऐसा कर रहा था, खैर तो बीच में बात आ गई जी नहीं। वो हिरनी जो है उसने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे अब इजाजत दे दे, मैं बच्चों को दूध पिला के आ जाऊं। अब वो आपने कहा तो मेरी मलकियत है क्या या रसूलल्लाह, मुझे, मैं वादा करती हूँ वापस आ जाऊंगी। आपने उसके गले से वो रस्सी निकाली और वो जो है भागी गई, जाके बच्चों को उसने पानी पिलाया, थोड़ी देर के बाद वापस आ गई। जब वापस आई तो आप उसके गले में दोबारा रस्सी बांध रहे थे, तो इसमें वो सहाबी जो सो रहे थे ना, उसकी आंख खुल गई उनकी, उठ के बैठ गए, या रसूलुल्लाह ये हिरनी आपको बहुत अच्छी लगी? मैं कहा हाँ बहुत अच्छी है। कहा अच्छा, ये मेरी तरफ से आपको हदिया है, आप ले। आपने अच्छा ये मेरी हो गई? कहा हाँ ये आपकी हो गई। उसके गले से रस्सी निकाली, कहा जा अपने बच्चों के पास चली जा। और फिर एक जुमला फरमाया कि देख तुझे तेरे सच ने निजात दी, तुझे तेरे सच ने निजात दे दी। मैं सिद्ध को युंजी वलकज़िब युहलिक, सच निजात देता है, झूठ बर्बाद करता है। सच निजात देता है, झूठ बर्बाद करता है। सच तो जानवरों तक का हक अल्लाह के रसूल देख रहे हैं और उन पे इसार कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं जानवरों। ये जिंदगी है, ये तरीके हैं जो अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं आसमानों से। और मेरे भाइयों, एक मुकम्मल जिंदगी लेकर आए हैं, और इस जिंदगी ने पहले नबियों के तरीकों को भी बंद कर दिया। यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो रात के कुछ सफ़ात या दानियल अलैहिस्सलाम के जो सिफा था उसकी कुछ उसे पढ़ रहे थे और हुजूर के पास लेके आ गए, या रसूलुल्लाह इसमें वैसी बातें लिखी हुई हैं जो आप हमें बताते रहते हैं। आपने देखा तो आपके चेहरे का रंग बदल गया। गालबन हज़रत अबू बकर या कोई और सहाबी के पास बैठे, उन्होंने देखा और हुजूर के चेहरे मुबारक को देखा तो हज़रत उमर, उनकी निगाह किताब की तरफ थी। कहा उमर तेरी माँ तुझे रोए देख नहीं रहा, अल्लाह के रसूल नाराज हो रहे हैं। फौरन किताब को बंद किया और कहा मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के गुस्से से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फरमाया कि उमर अभी तक धोखे में पड़े हुए हो, अभी तक धोखे में पड़े हुए हो। ये साहबे किताब यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये भी अगर दुनिया में तशरीफ ले आए,
اب ان کی نجات بھی میرے پیچھے چلے بغیر نہیں ہوگی، انہیں بھی میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ آسمانوں سے وہ زندگی لے کے آئے ہیں اللہ کے رسول، وہ طریقے لے کر آئے ہیں جنہوں نے پہلے نبیوں کے طریقوں کو بھی اس زمانے میں وہی ٹھیک تھی، اس زمانے میں وہی حق تھے، لیکن اب اگر کوئی چاہے ان طریقوں پہ چلنا تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ نہیں، اب محمد الرسول اللہ قیامت تک اب وہی چلے گا۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ کے رسول ایک زندگی لے کر آئے ہیں، تو کیا فرمایا حضرت بی بی عامر رضی اللہ عنہ سے، کیا کہا کہ ہم مختلف طریقے جو دنیا میں رواج میں ہیں، برادری کے، قوم کے، علاقے کا، جی ہمارا ملک ہے، ملک کا یہ طریقہ ہے، ہماری قوم کا یہ رواج ہے، ہماری برادری کا یہ رواج ہے، کچھ نہیں۔ ہاں اسلام والے طریقے، ہاں اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے۔ اور یہ جو ملک اور قوم اور علاقہ اور زبان اور پیشہ، اس کی بنیادوں پہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا اور اس کو اصل سمجھنا اور اسی کو آگے رکھ کے چلنا، یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے کہ جو کسی قوم کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو بیگانہ سمجھتا ہے اور اس بنیاد پہ سلوک کرتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ جی چونکہ میری قوم کا ہے غلط ہے، ٹھیک ہے مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، چونکہ میری پارٹی کا ہے غلط ہے، ٹھیک ہے مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، یہ تو کیا کہیں کہ بس اتنی سخت بات اس پر آتی ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے خس و خاشاک ہیں، نہ ان کا فرض قبول نہ نفل قبول اس کا۔ جی ہماری پارٹی کا، ہم نے اسی کو چننا ہے، ہماری پارٹی کا ہے، نہیں ہم اس کو دیکھیں گے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، بلکہ یہ تو معاملہ یہاں تک ہے کہ اس میں غیر مسلم اور مسلمان کا بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ ایک مسلمان نے کسی ہندو کی پٹائی کر دی، ظلماً اس کو مارا، 10 تھپڑ مار دیے، اب وہ ہندو مسلمانوں کے پاس، ان کی کوئی انجمن، ان کے کوئی ساتھیوں کے پاس، ان کے جو بڑے ہیں کوئی جرگہ ہے ان کے پاس آ گیا کہ دیکھو اس نے مجھے مارا ہے، اس مسلمان نے، اچھا اب وہ سارے دیکھیں گے ہاں بھی اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کو پکڑیں گے، اچھا بھی تم اب بدلہ لو اس سے، یا معاف کر دیجیے، معاف نہیں کرنا مجھے بدلہ لینا، اچھا اب 1 2 3 10 تھپڑ اس نے مار لیے، اس نے دیکھا کہ سارے مسلمان میرے ساتھ ہیں، میرے حق میں ہیں، تو میں جو ہے اب 1 تھپڑ 2 تھپڑ اور بھی اس کو لگا دوں اوپر، 10 تو مارے، اب وہ جب 11واں مارنے لگے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، نہ بھائی نہ، اب تک یہ ظالم تھا، تو مظلوم تھا، اب جب تو نے بدلہ لے لیا، جب اس سے اوپر کرے گا تو اب تو ظالم ہوگا اور یہ مظلوم ہوگا، اب ہم اس کا ساتھ دیں گے، تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس میں ہمیں اس کو نہیں دیکھنا کہ میری پارٹی کا ہے، میری قوم کا، کسی کا ہے، تو اس کو دیکھیں گے کہ کون صحیح ہے، کون حق پہ ہے، کون غلط ہے، اس کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں گے، باطل کا ساتھ نہیں دیں گے، صحیح کا ساتھ دیں گے، غلط کا ساتھ ہم نہیں دیں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک کو دیکھیے، یہ جو یہاں جو 2 کیمرے 2 فرشتے بیٹھے ہوئے نا جی، سب لکھ رہے ہیں، جو بولا جا رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو لکھا جا رہا ہے، سب لکھا جائے، اور قیامت کے دن جب یہ اللہ کے دربار میں آئے گا نا جی، تو کہا جائے گا لے اقرا کتاب، اپنا اعمالنامہ پڑھ لے، اپنا اعمالنامہ پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود کر لے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ، کیا سلوک کیا جائے۔ پریشان ہو کر کہے گا مالی حاضر کتاب، یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ فیصلے اس دن ہوں گے جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ایک نیکی کے لیے ماں کے پاس، باپ کے پاس، دوستوں کے پاس، اپنی پارٹی لیڈر کے پاس، اپنے پارٹی ورکر کے پاس جائے گا، منتیں کرے گا، اللہ کے لیے مجھے ایک نیکی دے دو، بھائی آج نہیں، آج نہیں، آج نہیں، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اس دن سب کے سب سامنے آ جائے گا کس نے کیا کیا اور کس نے کس جذبے کے ساتھ چلا، صحیح کا ساتھ دیں گے، غلط کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اسلام والے طریقے وجود میں آئے، اور تیسری بات کیا کہی انہوں نے کہ اب کس لیے آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے اللہ نے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس امت کو اللہ نے چنا ہے۔ اور تیسری بات کیا کہی کہ اب دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی یعنی دنیا کی آسانیوں میں ڈالنے کے لیے آئے۔
جب یہ زندگی اللہ کی ابدیت والی اور بندگی والی زندگی وجود میں آئے گی، اور جب اسلام والے طریقے وجود میں آئیں گے، تو اس سے دنیا میں آسانیاں، راحتیں، خیریں، برکتیں، اور اگر لوگ ایمان اور تقوی والی زندگی کو اختیار کر لیں تو ہم آسمان سے بھی برکتیں اتاریں گے، زمین سے بھی برکتیں نکالیں گے۔ ان کے تعلقات میں برکت ہوگی، ان میں آپس میں محبتیں ہوں گی، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہر ایک دوسرے کا ہمدرد، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہوگا۔ اور میرے بھائیو، جب یہ زندگی مٹتی ہے تو پھر پریشانی آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ جیسے جنگل میں چلے جائیں نا جی، تو کسی کی جان محفوظ نہیں ہوتی، کوئی شیر آئے گا چیر پھاڑ دے گا، کوئی بھیڑیا آئے گا ٹانگ کاٹ لے گا، کوئی سانپ اور بچھو آ کے ڈس لیں گے۔ یہ انسانی شہروں اور بستیوں کا حال ہو جاتا ہے جب وہ زندگی مٹتی ہے، وہ زندگی ٹوٹتی ہے تو پھر انسانی بستیوں کا حال ہوتا ہے یہ، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی عزت محفوظ۔ اور مال 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 کا جو نشہ ہے نا جی، وہ صحیح چیز سمجھنے بھی نہیں دیتا آدمی کو، اور صحیح غلط کا فرق بھی نہیں کرنے دیتا۔ حالانکہ دنیا کے نقشوں سے اس سے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ اگر مال کے اور چیزوں کے اور حکومتوں کے ان کے مل جانے سے اگر حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر فرعون کے حالات بہت اچھے ہوتے، نمرود ناکام نہ ہوتا، قارون جو ہے وہ زمین میں نہ دھسایا جاتا، قوم عاد بدنی قوت میں بہت آگے تھی، اس کو جو ہے ہوا کا عذاب اس کے اوپر نہ بھیجا جاتا، قوم سمود صنعتی ترقی میں بہت ترقی یافتہ بن گئی تھی، اس کو فرشتے کی چیخ کے ذریعے ہلاک نہ کیا جاتا۔ قوم لوط اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑی اور بستیوں کو اٹھا کے پٹکا نہ جاتا، اور قوم سبا اپنی زرعی ترقی میں بہت آگے نکل گئی اور سد معارف یمن میں بہت بڑا ڈیم بنایا جس سے 70 نہریں نکلتی تھیں۔ آج بھی دنیا میں کوئی اتنا بڑا ڈیم نہیں ہوگا جس سے 70 نہریں نکلتی، اور اللہ نے اسی ڈیم کو ان کے اوپر توڑا۔ اور قوم شعیب کے اوپر تجارتی منڈیوں کے مالک تو بن گئے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے اور آسمانی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اللہ نے ان کے اوپر بادلوں سے آگ برسائی۔ اور قوم نوح کو اکثریت یہ بھی ایک نشہ ہے، اکثریت، میرے ساتھ اکثریت ہو، اتنا مجمع جو ہے میرے ساتھ ہو گیا، اتنے ووٹ مجھے مل گئے، اتنی اکثریت میرے ساتھ ہو گئی۔ اچھا بھی لے لو اکثریت کا، لے لو ساتھ۔ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، اللہ کے رسول ساتھ نہیں ہے، تو تیاری کرو جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اکثریت کے ساتھ جو سلوک ہوا، خطرہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک نہ ہو جائے۔ لے لو اکثریت۔ اکثریت اقلیت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اور وہ زندگی تمہارے اندر ہے کہ نہیں ہے، اس پہ معاملہ چلے۔ زندگی جو اللہ نے آسمان اور زمین، تو وہ زندگی وجود میں نہیں ہوگی تو پریشانیاں بنیں گی، حالات بگڑیں گے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ حضور کے بڑے صحابہ میں سے قبرص میں تھے، سائپرس جو ترکیہ کے ساتھ علاقہ ہے، تو ایک جماعت کے ساتھ وہاں جانا ہوا، تو وہاں کی کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو اس میں کفار کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس شکست میں کفار میں سے بعض مارے گئے، بعض قیدی بن گئے، تو اپنی شکست پہ وہ رو رہے تھے۔ ابو درداء نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ایک کونے میں چلے گئے، وہ بھی بیٹھ کے داروں کے دار رونے لگ گئے۔ تو جبیر ایک شخص ہے، ان کے پیچھے چلے گئے، کہنے لگے کہ ابو درداء کیا بات ہے، آج کے دن میں اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو ایسی شاندار فتح دی اور آپ آج کے دن میں بھی رو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ جبیر تم سمجھتے نہیں، یہ قوم اچھی بھلی تھی، کھاتی پیتی تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے اوامر کی، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کی۔ پھر اللہ نے ہمیں ان کے پاس بھیجا، ہم نے ان کو سمجھایا، ان کو دعوت دی، ان کو منت سماجت دی، لیکن یہ مان کے نہیں دیے، اور اب تم ان کا حال دیکھ رہے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو جبیر، جو قوم اللہ کے دین کو چھوڑ دیتی ہے وہ یوں ہی برباد ہو جائے کرتی ہے۔ بستیاں، آبادیاں، شہر، میرے بھائیوں، اگر وہ زندگی نہیں ہوگی تو پریشانیاں آئیں گی، خوف کے حالات آئیں گے، بے امنی ہوگی، اور اچانک موتیں ہوں گی، بغاوتیں ہوں گی، کہ جو لوگ اللہ کی بتائی ہوئے حدود اس کے خلاف احکامات جاری کریں گے تو ان میں بغاوتیں ہوں گی، ان میں قتل و غارت ہوگی، ان میں
ضابطے ہیں اللہ کی، جو اللہ کی بتائی ہوئی جو احکام ہیں، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی آسانیوں میں لوگوں کو لے کر آئیں، اس لیے ہم آئے ہیں۔ اب جب وہ زندگی وجود میں آئے گی تو پھر دنیا میں آسانیاں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، خیریں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا عراق سے مدینہ منورہ، آپ نے اسے پوچھا کہ تم نے راستے میں مسلمانوں کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں جہاں سے گزرا مجھے یوں لگا کہ سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے، سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ ہر بستی والوں کی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے اپنے ہاں ٹھکانہ دیں، مجھے کھلائیں پلائیں، مجھے اپنے ہاں مہمان بنائیں، اور جب میں چلنے لگتا تو مجھے زیادہ راہ بھی دیتے، مجھے سواری بھی دیتے راستے سے۔ ایسے لگا کہ سب ایک خاندان کے افراد ہیں، ایسی محبتیں، ایسی جوڑ۔ یہ ایسے نہیں آتی، یہ وہ زندگی وجود میں آتی ہے، ابدیت والی زندگی، اور میرے بھائیوں دین والی زندگی، اس کے ساتھ ہی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس میں ہر ایک دوسرے کا محافظ، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہر ایک دوسرے کا ہمدرد بنتا ہے، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا بنتا ہے۔ تاجر گاہک تاجر کو نفع پہنچائے گا، مالدار غریب کے بارے میں پریشان ہوگا کہ اگر میرے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں پیٹ بھر کے سویا، اور غریب مالدار سے استغنا کے ساتھ چلے گا، اپنا حال کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ اگر ایک آدمی پر فاقہ آتا ہے وہ اپنا حال کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا اور کسی کے ساتھ جا کے مانگتا نہیں ہے، اللہ پاک اس کو 1 سال کی روزی کا، حلال روزی کا دروازہ اس پہ کھول دیتے ہیں اللہ اس میں۔ غریب اپنے حال کو چھپائے گا اور مالدار لوگوں کو تلاش کرے گا، کون جو ہے اس طرح کس درجے کا حاجت، اس کے لیے فکر کرے، پریشان ہوگا اس کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچائے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، تھوڑی سی اس محنت کی کچھ بات چیت چلنا شروع ہوئی، اللہ پاک نے دنیا کے اس میں جہاں جہاں اس کام کی فضا بننا شروع ہوئی وہاں کے حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی، گھروں میں حالات اچھے ہونا شروع ہوئے، ہاں گھروں میں محبتیں، بھائیوں میں محبتیں، خاندانوں میں محبتیں۔ دیکھ لو آپ اس جگہ جا کے دیکھو، جہاں واقعی دینی زندگی ہے، ایمانی زندگی ہے، تقوی اور اخلاق والی زندگی ہے، اللہ کے دھیان اور اخلاص والی زندگی ہے، جا کے دیکھ لو۔ اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے ان بستیوں میں، ان علاقوں میں امن آتا ہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، اور یہ آج بھی وجود میں آ سکتی ہے، اور پورے عالم میں وجود میں آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کو کسی ایک قوم، علاقہ، بستی کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کو اقوام عالم کے لیے بھیجا گیا۔ اسے فرما دیا گیا ہمارے حبیب، آپ فرما دیجئے اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نمائندہ، اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں جب یہ امت اس کام کو، اس ذمہ داری کو، اس محنت کو اپنی محنت بنا کر چلے گی، اور اس کو اپنا کام بنائے گی، اس کو اپنی اور اس حیثیت سے اپنے زندگی کا نظام بنائے گی۔ ہم دیکھیے، ہم تاجر، دکاندار، ذمہ دار، ملازم، حاکم سب بعد میں ہیں، سب چھوٹی چیزیں ہیں۔ ہم پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ہیں، حضور کی محنت کے ہیں۔ ہمارے ذمے ہے اقوام عالم کو اللہ کے سامنے جھکانا، اللہ کی بندگی پہ لانا، اسلام والے طریقوں پہ لانا، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی آسانیوں میں لے کے آنا۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے۔ ہم ایک گھر کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک بستی کے لیے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ساری دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کو سیکھا، اس زندگی کی محنت کو سیکھا، اور اس کو لے کے پھر اقوام عالم کے پاس چلے۔ آپ حیران ہوں گے، صرف 100 سال کے اندر اس وقت کی جتنی دنیا معلوم تھی اس کا 80% اس زندگی کی طرف کو پلٹ چکا تھا۔
جب اس کو دیکھا انہوں نے، ارے ایسی خوبصورت زندگی جس میں ایمان ہے، جس میں تقویٰ ہے، جس میں اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے خزانوں سے عبادت کے ذریعے سے لینے کا طریقہ ہے، جس میں ہر موقع کے اللہ کے عوامل کو پہچاننا، اس کے مطابق چلنا ہے، جس میں اللہ پاک کا دھیان اور اللہ پاک کی اس کے ہر وقت اس کا استحضار ہے، اور جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنے جسم کا حصہ سمجھ کے اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور جس میں ہر وقت اس کا فکر ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اور اس کا فکر ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور میرا اعمال نامہ میرے سامنے رکھا جائے گا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایسی خوبصورت زندگی، یہ زندگی تو ہمیں بھی سکھاؤ، یہ زندگی ہمیں بھی سکھاؤ۔ پھر میرے بھائیوں، یعنی قومیں کی قومیں پلٹی، علاقوں کے علاقے پلٹے اس زندگی کو دیکھ کر۔ اس لیے صحابہ کرام جب جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، آج بھی اس کی ذمہ داری ہے، آج بھی ذمہ داری، کیونکہ اللہ کے رسول جیسے اس دن اللہ کے رسول تھے، آج بھی اسی طرح اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت تک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی نیابت میں اس امت کو چنا گیا۔ کیا کہتے تھے صحابہ کرام جا کے قوموں سے کہ اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے، اسلام لے آؤ امن ملے گا، محبتیں ملے گی۔ جو سلامتی ہے نا جی، اس میں سب کچھ آ گیا۔ تمہاری عزت محفوظ ہوگی، تمہاری جانیں محفوظ ہوں گی، تمہارے مال محفوظ ہوں گے، خیریں برکتیں رحمتیں تمہیں ملیں گی، جو چاہو گے تمہیں ملے گا دنیا کے اندر، آخرت میں تو اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے، یہ بات ہوتی تھی۔ اور اچھا آگے ان کی طرف سے جواب پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ وہ اسلام والی زندگی ہے کہاں؟ ہم سے پوچھے تو جی فلانی کتاب ہے وہ دیکھ لو، فلاں بزرگ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، فلاں بزرگ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو اب وہاں کیا کہتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہماری طرح کے ہو جائے۔ یہ دیکھو یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہماری عبادات ہیں، یہ ہمارا عدل اور ہمارے معاملات ہیں، یہ ہماری معاشرت ہے۔ دیکھو یہ ہماری زندگی، کونوا مثلنا، ہماری طرح کے ہو جائے۔ اس پہ میرے بھائیوں آنا ہے۔ ہم بھی یہ آواز ساری دنیا میں جا کے لگا سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس آواز کے لگانے کی حالت میں نہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم اس حالت میں نہیں ہیں۔ ہم کیا کہیں کونوا مثلنا، ہم کیا کہیں گے بتاؤ؟ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلموا تسلموا، اسلام لے اور سلامتی پاؤ گے، لیکن کس منہ سے ہم جائیں ان کے پاس؟ اپنے گھروں کو، اپنی بستیوں کو، اپنی عدالتوں کو، اپنی حکومتوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے قبیلوں کو ہم خود دیکھیں اس کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کے ہر مسلمان اس زندگی کو سیکھے، اور اس زندگی کی محنت کو سیکھے، اس کے کام کو سیکھے، اس کے بعد اقوام عالم کو اس کی طرف دعوت دیں، اس کے بعد اس کی طرف بلانے والے بنیں۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ یہ جوہد کی جوہد ہے، محنت کی محنت ہے۔ جس جوہد کے لیے امت کو بھیجا گیا تھا اس کے لیے امت کو تیار کیا جا رہا ہے۔ آج امت، میں نے کہا نسیم منسیہ، آج امت اپنی اس ذمہ داری کو، اس جوہد کو، اس محنت کو بھول چکی ہے۔ اس کی طرف یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ بھئی تمہیں اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا تھا، اس ذمہ داری کے لیے تمہیں اللہ نے بھیجا تھا، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اس ذمہ داری کو اپنا کام سمجھو، اور اس کے لیے پہنچنا تو میرے بھائیوں وہاں ہے۔ دیکھیے منزل ہمارے سامنے کیا ہے کہ جس وقت میں آواز لگے، جہاں کی آواز لگے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، جس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جائے، ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ مشورے سے جس کے لیے جو طے ہو جائے، جہاں کے لیے ابھی کہا جائے کہ تمہیں جو ہے وہ جنوبی امریکہ کی جماعت میں برازیل جانا ہے تمہیں، اجی میں تیار ہوں۔ نہ اپنی جیب کو دیکھیں گے، نہ کسی اور کی، اللہ کے خزانوں کو دیکھیں گے، عمل کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ اس کے انتظام کرے گا، اللہ نظام بنائے گا۔ میں ابھی کہا جاتا ہے رات کے وقت میں تو صبح کا انتظار نہیں کریں گے ہم، کیونکہ صحابہ کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ کسی کے پیدا ہونے کا وقت ہو، کسی کے مرنے کا وقت ہو، ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ رات کو آواز لگی تو دن کا انتظار نہیں کیا، اور صبح کو آواز لگی تو شام کا انتظار نہیں کیا۔ تین آدمی نکلنے سے رہ گئے، ہر موقع پر جاتے رہے، ہر موقع پر، لیکن یہ اتنا بڑا قصور شمار ہوا، اتنا بڑا قصور شمار ہوا، نماز چھوٹ گئی اس پہ نہیں کہا، روزہ چھوٹ گیا اس پہ نہیں کہا، کسی کا حج چھوٹ گیا اس پہ نہیں کہا، بہت کچھ، بہت اس کی وعیدیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو کہا یہاں پر کہ 50 دن تک کوئی بات چیت نہیں کرے گا ان کے ساتھ، کوئی لین دین ان کے ساتھ نہیں رکھے گا، کوئی ان کو یعنی سلام کرنے کو تیار نہیں، کوئی کہ کا جرم اتنا بڑا ہے کہ آواز لگی تھی اللہ کے راستے میں جانے کی اور تم کیوں نہیں نکلے،
میرے بھائیوں بزرگوں، یہ امت کی تربیت کی گئی تھی، تو ہم تو اس سے بہت دور جا چکے ہیں، اس لیے اس پہ امت کو اس پہ لانے کی اس کی کوشش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان اس پر آ جائے، ہر مسلمان اس پر آ جائے کہ جب آواز لگے، جہاں کی آواز لگے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے اس کے لیے ہم تیار ہوں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اندر تو ہم اس کو اپنے اندر اس بات کو رہے کہ بھئی ہمیں دیکھو، ایک تو اس پہ ہم توبہ کریں، ہم سارے توبہ، میں بھی کروں، ہم سب کریں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم نے اس کام کو اپنا کام ہی نہیں سمجھا، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مسجد میں جو ہے 30 آدمی ہیں اور 5 آدمی جڑتے ہیں، کیا مطلب ہے کہ 30 آدمی 4 مہینے تو لگا لیے انہوں نے، لیکن کام والے نہیں بنے، 4 مہینے والے بن گئے۔ انہوں نے یہ نہیں طے کیا کہ میں حضور کا امتی اور میرے ذمہ ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ پہ لانا، اللہ کی بندگی پہ لانا، اللہ کی اطاعت پہ لانا۔ اس پہ سب ہر ساتھی ہمارا اس پر آئے، اس پہ ہر ایک کو لانا، 4 مہینے والے بھی، ملکوں والے بھی، سب اس پر۔ اس سے انشاءاللہ دیکھیں مسجدوں میں ایک فضا بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ آزاد کراچی سے لے کے وہ پورے ملک کی آپ فضا بنا دیں، بدل دیں۔ اب یہاں سے سفر کرتے ہیں نا ریل گاڑی پہ، تو دیکھیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ یعنی اس میں کھیت ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے۔ آج کل وہ گندم کی بجائی وغیرہ، تھوڑی تھوڑی گندم اگی ہوئی سب جگہ نظر آئے گی، کہیں اور یہ پرخاص وغیرہ میں آموں کے باغ نظر آئیں گے، درخت نظر آئیں گے۔ حالانکہ زمینیں تو مختلف لوگوں کی ہیں، لیکن سب چونکہ اپنی اپنی جگہ پہ محنت میں لگے ہوئے ہیں، پورا ملک یہاں سے لے کے وہاں تک ہرا نظر آئے گا، ہے نا؟ تو اسی طرح اگر ہر مسجد کی جماعت اس پر آ جائے، اور ہر بستی والے، ہر ہفتے والی مشورے والے اور ہر شہر والے اس پہ آ جائیں کہ بھئی ہم نے ایمان اور اعمال والی زندگی کو ہر جگہ وجود میں لانا ہے، تو کیا ہوگا کہ پوری زمین جو ہے وہ ہری بھری نظر آئے گی، جیسے وہ دلوں کو کھینچتی ہے نا کہ ہریالی، اور آنکھوں کو راحت ملتی ہے، آدمی کا دل کھینچتا ہے اس باغ کی طرف کو، اس ہریالی کی طرف کو، ایسے پھر قوموں کے دل کھینچے گے۔ دیکھیے قومیں اور ملک افراد سے اثر نہیں لیتے، ایک ٹکڑا ہرا بھرا ہو گیا اس سے کوئی نہیں دل کھینچتا، قومیں اور ملکوں کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، اور دور نہیں ہے، بس آپ ذرا تھوڑا سا عزم کریں، تھوڑا فیصلہ کریں آپ ذرا۔ وہ جو کہا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ فوج در فوج قومیں اور ملک اسلام کی طرف کو پلٹیں گے، اور اللہ دوبارہ دکھائے گا وہ وقت انشاءاللہ، اور ان کے بڑے، چاہے وہ دین کے بڑے چاہے دنیا کے بڑے، روکنا چاہیں گے جتنے چاہے انتظام کر لیں، روکنا چاہیں روک نہیں سکیں گے اپنی قوموں کو اسلام میں داخل ہونے سے۔ اللہ کا نظام اوپر سے چلے گا، جیسے سورج نکلتا ہے اس کی شعائیں سب کو متاثر کرتی ہیں، اس طرح ہدایت کا سورج اللہ نکال لیں گے ان قربانیوں پر، اور پھر اللہ پاک اس کی شعائیں سب کے سینوں میں داخل کرے گا، اور ان شعاؤں میں نظر آئے گا یہ ہے حق والی زندگی، یہ ہے ہریالی والی زندگی، یہ ہے سکون اور راحت والی زندگی۔ پھر وہ دوڑیں گے تو دنیا کی تنگیوں سے نکل کر دنیا کی آسانی اور راحتوں کی طرف کو دوڑیں گے، آئیں گے، اور اللہ وہ منظر قائم کرے گا۔ ہمیں ہمارے یعنی پڑھو کئی دفعہ کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ شام کو خبر آئے گی کہ فلاں قبیلے والے وہ کفر کے جذبات پہ سوئیں گے، اور صبح پتہ چلے گا کہ سارے اسلام کے جذبے پر آ گئے، ایمانی جذبے پر آ گئے۔ اللہ انشاءاللہ وہ وقت لائے گا، اور عرض کیا کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے، بس ہم تھوڑا سا عزم کریں اور فیصلہ کریں۔ یہ جو آپ آزاد کے جو اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع کا تو دیکھو ایک عنوان بن گیا ہے، ورنہ جو ہے ہمیں تو ہر وقت ہر مسجد کی جماعت روزانہ اس کا مشورہ کرے بھی کس ملک والے اس پر آئے ہیں، کس ملک میں والے نہیں آئے، اس پر ہم کیا کریں اس کے لیے۔ ہر ہفتے والی مشورے میں جب جمع ہو تو ہم اس کے لیے فکر کریں۔ وہی تو اجتماع کی تو وہ تو ٹھیک ہے، مشورے سے طے ہو گیا، کسی وقت میں عنوان بن جاتا ہے محنت کرنے کا۔ اصل تو ہمارا ہر وقت کا کام ہے، نماز کے لیے لوگوں کو اجتماع تھوڑی کرنا پڑتا ہے، بھائی نماز جو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، روزانہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھے گا۔ اس طرح سے ہمیں ساری امت کو، ساری انسانیت کو اس پہ لانا ہے، اس کے لیے امت کو تیار کرنا ہے، پوری امت کو۔ اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگ اس لیے کہتے ہیں پہلے مسلمانوں میں کام کرو اور ان کو اس کے اوپر لے کے آؤ، تو وہ ساری امت کا، پوری امت اس پہ تیار ہو جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں، حضور کے مقصد والے ہیں، حضور کی محنت والے ہیں، اور حضور جو زندگی جو آسمانوں سے جو دین لے کر آئے ہیں وہ دینی زندگی ہر جگہ وجود میں آ جائے۔ بس اس کو سامنے رکھ کے میرے بھائیوں بزرگوں، اس کے لیے آپ آزاد یہ جو نظام یہ نا کہ بھئی 4 مہینے چلنا، سال ملکوں میں جانا، یہ اس تک پہنچنے کے لیے
یہ راستے کی چیزیں ہیں. آدمی راستے کی چیز کو یہ اصل سمجھ لے تو منزل تک کیسے پہنچے گا؟ منزل ہمارے سامنے بہت آگے کی ہے. منزل ہمارے بہت ہے. جہاں اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے تھے وہاں پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. جہاں بھی اللہ پاک جب بھی پہنچا دے گا. تو اب جیسے آپ حضرات نے بہت طلب سے، توجہ سے اور انشاءاللہ محبت سے، احترام سے بات سنی ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشکیل مکمل ہو جائے گی. دیکھیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ یہ تشکیل جو ہے یہ کام کا شروع ہوتا ہے اس وقت میں اٹھنا. یہ بعض جگہ پہ ایسا، جیسے آپ کے مجمع میں تو